الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیز طلبہ، دورہ حدیث میں آپ حضرات کو حدیث شریف کی 6 کتابیں جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے اس کو پڑھنا ہے، اور اسی طریقے سے تحاوی شریف کو بھی آپ کو پڑھنا ہے. یہ دورہ حدیث میں ہمارے اسلاف نے ان 6 کتابوں کو رکھا ہے. اس سلسلے میں آپ سن چکے ہوں گے، کچھ حضرات نے موطا امام مالک کو بھی شمار کیا اور ابن ماجہ کو شمار نہیں کیا، اور بھی بہت ساری ابحاث ہے جو آپ حدیث شریف کے دوسرے اسباق میں سنیں گے. چونکہ بخاری شریف ہمارے یہاں درمیان سے ہے، کتاب المغازی سے ہے، دوسری جلد سے ہے، اس لیے شروع کی وہ باتیں جو آپ حضرات کو مبادیات کے ضمن میں سنائی جائے گی وہ آپ دوسری جگہوں پر سن لیں گے. یہاں مجھے آپ حضرات کے سامنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی 2 اہم خصوصیات جو ہے ان کو ذکر کرنا ہے، اور چونکہ پوری کتاب بخاری شریف میں یہ دونوں صفات کثرت سے آپ ملحوظ فرمائیں گے، اس لیے سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علاوہ دیگر محدثین کی جو شرطیں ہیں، ان حضرات نے صراحتاً تو کہیں اپنی شرطوں کا ذکر نہیں کیا ہے. البتہ علامہ حازمی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے حافظ ابن طاہر مقدسی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں نے شروط الائمۃ الستہ اور علامہ حازمی نے شروط الائمۃ الخمسہ یہ تالیف فرمائی، اور صاف صراحت فرمائی علامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ان ائمہ میں سے کسی کی طرف سے بھی ان شرطوں کو صراحتاً ذکر نہیں کیا گیا ہے. البتہ ان کی کتابوں کے مطالعے سے اس کا اندازہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ 2 بڑی خصوصیات عطا فرمائی کہ ایک طرف آپ نے احادیث مبارکہ کو جمع کرنے کے سلسلے میں، اپنے اساتذہ سے لینے میں، اور پھر لینے کے بعد اس کو دوسروں تک منتقل کرنے کے لیے جرح و تعدیل کے جو اصول اور ضوابط اور دوسری جو کچھ شرطیں ہو سکتی ہے حدیث مرسل وغیرہ، حدیث معنعن وغیرہ کے سلسلے میں، یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی دقت نظر اور بڑی محنت کے ساتھ ان اصول اور ضابطوں کے اوپر رہتے ہوئے اپنی کتاب کو تالیف فرمایا. دوسری بڑی چیز ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں احادیث مبارکہ کی صحت کا تو مکمل التزام فرمایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جو ابواب قائم کیے، اور اسی طریقے سے جہاں جہاں روایتیں مختصر ذکر فرمائی یا جہاں کسی مسئلے میں ائمہ کے اقوال نقل فرمائے، وہاں اتنی اجتہادی اور دقت نظر سے کام لیا ہے. مشہور تو یہ ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، صرف تراجم ہی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ نہیں ہے، بلکہ کتاب کے تمام اجزاء کے اندر آپ کی فقہ ہمیں نظر آ رہی ہے. کسی چیز کو جو ظاہر سے سمجھ میں آتی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اخفا کو لیتے ہیں، اجلا کو نہیں لیتے. تو صحاح ستہ کے یہ جو ہمارے 6 مصنفین ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی شرطیں ہیں، ہر ایک کا اپنا ذوق ہے، ہر ایک کی اپنی محنت کے پہلو الگ ہے. لیکن ان 6 میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو سب سے نمایاں پہلو ہے وہ یہی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کے اخذ میں، احادیث کو لینے میں اساتذہ کرام سے، اور جن اساتذہ سے لے رہے ہیں ان کے اساتذہ کون کون ہیں. چنانچہ اس سلسلے کے اندر طبقہ روات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ طبقہ روات پر ہمارے محدثین کثرت سے گفتگو فرماتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی استاد سے جو شاگرد حدیث شریف کا علم لیتا ہے، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کو بنیاد بنا کر ائمہ محدثین نے محدثین کے طبقات 5 ذکر فرمائے. اس میں سب سے پہلا ہے ضبط و اتقان اور ملازمت. ایک آدمی کو اللہ پاک نے یہ صلاحیت دی ہے، اس کا ذہن اور اس کا دماغ اس طریقے سے تیز اور منضبط ہے کہ کوئی بھی چیز
یاد کرنے کے بعد اس کو محفوظ رہتی ہے. ایک تو یاد کرنا اور پھر اس کو محفوظ رکھنا. اور دوسرا نمبر ہے ملازمت و مصاحبت شیخ. جس محدث سے علم حاصل کر رہا ہے اس کی صحبت میں ایک لمبی مدت رہا ہے. چند دن کسی کی صحبت میں رہنے سے اس کے علوم، اس کے عادات اور اس کی شروط کا پتہ نہیں چلتا ہے. ہمارے ائمہ محدثین کی تاریخ پڑھتے ہیں ہم تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی اپنے شیخ کے پاس 20 سال، 25 سال، 30 سال، 35 سال تک مسلسل لگے رہے. جب اس طریقے سے ملازمت اور مصاحبت ہوتی ہے اور اللہ پاک کی طرف سے ضبط و اتقان کی صلاحیت بھی ہوتی ہے تو ایسا راوی جو کسی ایک شیخ سے، کسی ایک استاد سے روایت نقل کرتا ہے، جس نے ضبط و اتقان بھی رکھا ہے اور ملازمت اور مصاحبت شیخ بھی جس کو حاصل ہوئی ہے، یہ لمبی مدت تک یہ سب سے پہلا درجہ ہے. اس کو کہا جاتا ہے کامل الضبط و کثیر الملازمہ. ضبط میں بھی اللہ پاک نے اس کو یاد کرنے میں اور اس کو محفوظ رکھنے میں بھی اور اس طریقے سے استاد کی صحبت میں بھی وہ لمبا رہا ہے. یہ سب سے پہلا طبقہ اور پہلا درجہ ہوتا ہے. دوسرا نمبر محدثین نے ذکر کیا ہے کامل الضبط قلیل الملازمہ. ضبط میں تو اللہ پاک نے اس کو ماشاءاللہ بہترین صلاحیت سے نوازا ہے، لیکن اپنے استاد سے اس کی صحبت مختصر رہی. تیسرا نمبر ہے ناقص الضبط. ضبط میں کمی ہے کچھ لیکن کثیر الملازمہ. استاد کی صحبت میں لمبی مدت رہا ہے لیکن ضبط کی کچھ کمی ہے. عزیز طلبہ، اللہ پاک کسی بندے کو ضبط کی صلاحیت سے نوازے. یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ محدثین نے ضبط کو دوسرے نمبر پر رکھا ہے اور ناقص الضبط کو چاہے کثیر الملازمہ ہے اس کے باوجود اس کو تیسرے نمبر پر شمار کیا. تو یقیناً استاد کی صحبت بھی بہت اچھی چیز ہے، لیکن اللہ پاک کی طرف سے ضبط کی صلاحیت کا ہونا، محدثین کے نزدیک ضبط کی صلاحیت قلیل اور کثیر ملازمت میں انہوں نے ضبط کو بنیاد بنایا. اس اعتبار سے کامل الضبط قلیل الملازمہ کو دوسرا نمبر دیا اور ناقص الضبط کثیر الملازمہ ہونے کے باوجود اس کو تیسرا نمبر دیا. چوتھے نمبر پر ہے ناقص الضبط قلیل الملازمہ. ضبط میں بھی کمی ہے اور استاد کی صحبت بھی مختصر رہی اور ساتھ ساتھ جرح کے کچھ اسباب بھی مختصر طور پر اس میں آ گئے. یہ چوتھے نمبر پر ہے. پانچویں نمبر پر ہے ضعفاء مجہولین، جن پر حدیث شریف میں کسی نہ کسی درجے کا روایت کے سلسلے میں ناقدین حدیث کی طرف سے اتہام ہوا ہو، جن کے اوپر کوئی نہ کوئی جرح ہوئی ہو. اب یہ آپ کو سمجھنا ہے کسی ایک استاد سے سننے والے طلبہ اس طریقے سے 5 قسموں کے ہو سکتے ہیں. حدیث شریف کے ضمن میں سب سے پہلا جس طبقے کو شمار کیا، ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں ضبط کی صلاحیت سے بھی نوازے اور استاد کی صحبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اسباب میں ہمیں اچھی طریقے سے توجہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے. یہاں تو ملازمت اور مصاحبت ہے، لزوم ہے استاد کو. لازم ملزوم جیسے دو چیزیں ہوتی ہے، سفیدی اور کپڑا ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوتے ہیں، اس طرح شاگرد کو اپنے استاد کی ملازمت اور ان کی صحبت میں رہتا ہے. عارضی حالات کی بنیاد پر آپ درس میں سامنے بالمشافہ تو حاضر نہیں ہو سکے ہیں، لیکن قلب سے اگر توجہ دی جائے تو یقیناً کچھ نہ کچھ فرق ہو سکتا ہے. اللہ پاک کچھ علوم سے نواز سکتے ہیں. بتلانا یہ ہے کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں اس طریقے سے لوگوں نے تقسیم کر کے مثالاً سمجھایا. حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں یہ مثالاً سمجھانا ہے. رات دن ہم دیکھتے ہیں استاد کے سبق میں پڑھنے والے طلبہ کچھ وہ ہوتے ہیں جو کامل الضبط بھی ہوتے ہیں، کثیر الملازمہ بھی ہوتے ہیں، پھر دوسرے نمبر کے، تیسرے نمبر کے، چوتھے نمبر کے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کرتے تھے کہ جس کسی استاد کے کسی شاگرد سے روایت لیتے تھے تو اس شاگرد کے اندر ضبط و اتقان اور کثیر الملازمہ کی صفت پائی جاتی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شروط میں سے یہ شرط رکھی کہ صرف طبقہ الہی کی روایت کو وہ لیتے ہیں. کبھی کبھی طبقہ ثانیہ کے مشاہیر علماء سے روایت لیتے ہیں، لیکن کبھی انتخاباً ہوتا ہے، کبھی تعلیقاً ہوتا ہے، متابعتاً ہوتا ہے، استشہاد کے طور پر ہوتا ہے.
اور طبقہ ثالثہ سے تعلیقاً روایت لیتے ہیں، بخاری شریف کے تراجم میں آئے گی، لیکن وہ اقل قلیل ہوگی، اور باقی دو طبقات کی روایتیں طبقہ رابعہ اور طبقہ خامسہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی روایت بالکل نہیں لیتے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایات کے اخذ میں کس طریقے سے تیقظ سے کام لیا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے سلسلے میں جو خواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، آپ کی شرطوں سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت کے لینے میں انہوں نے یہ جو مکھیاں اڑانے کا خواب آپ نے دیکھا، یقیناً اللہ پاک نے آپ کو اس کے لیے قبول فرمایا۔ دوسرے نمبر پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فقط حدیث صحیح لذاتی ہی کو ہی ذکر فرماتے ہیں۔ صحیح لذاتی ہی حدیث کے سلسلے میں آپ سن چکے ہیں کہ جس کے راوی عادل ہو، کامل الضبط ہو، سند متصل ہو، معلل، شاذ اور منکر روایت سے محفوظ ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی حدیث کے قبول کرنے کے لیے اس کے صحیح لذاتی ہی ہونے کو قبول فرمایا۔ یہ اکثر احوال کے اعتبار سے ہے، ورنہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ ابن الصلاح کے اوپر جو نکت لکھے اور اس کے اندر آپ نے اعتراف کیا کہ شیخین کی بھی ایک بہت بڑی مقدار صحیح لغیرہ کی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن اکثری اعتبار سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح لذاتی ہی کا اہتمام فرمایا۔ دوسرے نمبر پر حضرات شیخین یعنی شروط الشیخین، اس پر بھی مستقل کتابیں لکھی جا چکی ہے، جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جن شرطوں میں متفق ہے اس کو شروط الشیخین کہا جاتا ہے، لیکن کچھ شرطیں وہ ہے جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ منفرد ہے، تو کچھ وہ ہے جس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ الگ ہے۔ یہ حضرات شیخین نیچے سے اوپر صحابی مشہور تک انہی روایت سے روایتیں لیتے ہیں جن کی عدالت و ضبط پر ان کے زمانے کے مشائخ اور اساتذہ کا اجماع ہو چکا ہو۔ اس کے مقابلے میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اس راوی سے بھی روایت لیتے ہیں جو فقط بعض حضرات کے نزدیک ثقہ اور ضابط ہو۔ اسی طریقے سے بعض روایت ایسے ہیں جو شیخین میں سے صرف یا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قابل اعتبار ہے، یا انہوں نے ان کو اپنی شرط کے مطابق سمجھ کر ان کی روایت لی، اور کچھ وہ ہے جس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ منفرد ہے، بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں ہے، کہیں مسلم میں ہے، بخاری میں نہیں۔ اسی طریقے سے آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث معنعن عن فلان عن فلان، تمام حدیث شریف کی کتابوں میں روایتیں جب آتی ہے تو وہاں لفظ عن آتا ہے، اس کو محدثین کی اصطلاح میں معنعن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں روایت سننے والے کو ایک شک اور وہم ہو سکتا ہے کہ فلانے نے فلانے سے سنا، تو آیا دونوں کا ایک دوسرے سے سننا متصلاً ہے یا بیچ کے اندر کوئی راوی ایسے ہیں جو منقطع ہو چکے ہوں، یعنی جن کا ذکر یہاں نہیں ہے۔ اس اعتبار سے حدیث معنعن حضرت امام مسلم اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اس کی شرطوں میں اختلاف ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ حدیث معنعن کا حکم اتصال کا نہیں ہے، البتہ اگر راوی اور مروی عنہ میں معاصرت کے علاوہ ایک دوسرے سے ملاقات بھی ثابت ہو جائے، متحقق ہو جائے، چاہے زندگی میں ایک مرتبہ ہو، اگر ملاقات کا ثبوت نہیں ہے تو ایسی حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قابل اعتبار نہیں سمجھتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بخاری شریف میں جہاں جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث معنعن کو ذکر تو کریں گے، لیکن یا تو اسی روایت میں حدیث شریف کے ذکر کرنے کے بعد یا ذخیر بخاری شریف کی کسی اور روایت میں کہیں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس جس راوی سے انہوں نے نقل کیا عن کے ذریعے، اس راوی اور مروی عنہ جو جن سے نقل کیا جا رہا ہے اور جو راوی نقل کر رہے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسرے کے سیما کو ذکر کریں گے، بہت عجیب غریب انداز کے اندر ذکر کر دیں گے، کہیں صراحتاً کہیں گے سمیعت فلانا، اور کہیں اس مجلس کی حاضری کا اندازہ بتلانے کے الفاظ استعمال کریں گے۔ خیر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث معنعن کے سلسلے میں لکھا، دونوں کا ایک زمانے میں ہونا صرف کافی نہیں ہے، ایک دوسرے سے ملاقات بھی ضروری ہے۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین نے بھی حدیث معنعن کے سلسلے کے اندر یہ فرمایا کہ چاہے ملاقات خاصہ متحقق نہ ہوئی ہو، لیکن امکان لقاء بھی اگر ہے، ایک ہی زمانے میں ہے دونوں،
اس عمر کو ہے دونوں راوی کے ایک دوسرے سے ملاقات کا امکان ہے. جو نقل کر رہے ہیں وہ بالکل چھوٹے بھی نہیں ہیں. جو حدیث میں سن تمیز جس کو کہا جاتا ہے اخذ حدیث کے لیے جو عمر ہونی چاہیے اس سے کم نہ ہو. اسی طریقے سے جن سے لیا جا رہا ہے ان کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ سن بتلائی جا رہی, اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے. اس سے یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ محدثین نے جو سنین کا لحاظ کیا ہے کہ فلانا محدث فلاں سن میں پیدا ہوا اور فلاں سن میں ان کا انتقال ہوا, فلاں سن میں فلاں شیخ سے انہوں نے حدیث کو اخذ کیا. عزیز طلبہ, یہ سنین کو جاننا ایک محدث کے لیے تاریخ کو جاننا بھی ضروری ہے. آپ جانتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ پہلے لکھی اور بخاری شریف بعد میں لکھی. تو ایک محدث کو یا علم حدیث پڑھنے والے طالب علم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پہلی صدی ہجری میں صحابہ اور تابعین میں سے کون کون حیات ہے, دوسری صدی ہجری میں کون کون تھے, اور تیسری صدی ہجری جو خاص کر کے علم حدیث کی تدوین کا زمانہ ہے اس کو خاص جاننا ضروری ہے. اور پھر چوتھی صدی پانچویں صدی ان میں بھی علم حدیث منقع ہو کر اور فن جرح و تعدیل منقع ہو کر ہمارے سامنے آیا. اس لیے ایک محدث کو علم حدیث کے ساتھ وابستگی رکھنے والے کو سنین اور تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے. تمیز الصحابہ اسی لیے لکھی گئی الاصابہ کہ اس کے ذریعے پتہ چلے کہ کون صحابی ہے, کون سے سن میں صحابی اور کون سے سن میں یہ صحابی ہے, ایک دوسرے کا پتہ چلے اور یہ محسوس ہو سکے کہ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے احکام چونکہ اور ہوتے ہیں, وہ سب کے سب عادل ہوتے ہیں. تو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ, امام بخاری کے یہاں سوا حدیث معانن میں ضروری ہے, امام مسلم کے نزدیک معاصرت کافی ہے. دوسرے کچھ محدثین نے فیصلہ کیا کہ اگر دونوں راوی ایک ہی زمانے کے ہیں تو حسن زن سے کام لے کر دونوں کی ملاقات مان کر حدیث معانن کو بھی بحکم متصل سمجھیں گے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری ذمہ داری سے اس مسلک کو نقل کیا اور یہ فرمایا کہ قدیم و جدید علماء کا اجماعی مسلک یہی ہے. خیر, اس کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور چیز ہے وحدان, وہ راوی جن سے فقط ایک ہی راوی نے روایت کی ہو. تدریب الراوی میں اس کی تعریف کی گئی ہے. امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ تقریب میں فرماتے ہیں اور حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی وضاحت فرمائی. حاکم نے بھی اس کو نقل کیا کہ شیخین نے صحیحین میں اس طرح کی کسی راوی سے روایت نہیں کی الا یہ کہ صحابی تک سند صحیح طریقے سے ثابت ہو. چنانچہ ابو عبداللہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شاگرد امام بیہقی اور ہمارے شیخ الاسلام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول شرط شیخین یہ ہے کہ صحابی کی شہرت اور صحابیت کا مقام حاصل کرنے کی وجہ سے ان کی روایت کرنے والوں کا تعدد ضروری نہیں ہے, لیکن ان کے بعد والے حضرات کے لیے تعدد ضروری. غیر صحابی میں رفع جہالت کے لیے دو یا دو سے زائد تلامذہ کا ہونا ضروری ہے. اس طور پر کہ تابعی مشہور ہو, ان کے دو ثقہ تلامذہ طبع تابعی ہو, پھر طبع تابعی بھی اسی طریقے سے معروف ہو کہ چوتھے طبقے کے متعدد حضرات ثقہ ان کے تلامذہ ہو, شیخین کے شیخ بھی مشہور بالعدالہ ہو. اس طریقے کی شرطیں امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے لگائی. اگرچہ کہیں کہیں کچھ روایتوں میں وحدان بھی آ گیا, جیسے بہت سارے حضرات نے انما الاعمال بالنیات امام بخاری کی پہلی روایت, اور اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آخری روایت کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان پر بھی یہ اشکال کیا محدثین حضرات, اس کے وحدان ہونے کا محدثین حضرات نے اس کی مختلف تعویلیں اور مختلف جوابات دیے ہیں. اور اس طریقے سے ان حضرات نے گویا حاصل یہ نکلتا ہے کہ کبھی کبھار اگر کوئی وحدان آ گیا اور وحدان کی بھی کیفیت جو شرط ذکر کی ہے اس کے مطابق ہو تو اس کو وحدان کہا جاتا ہے. تو یہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وحدان کے سلسلے میں بھی متفق ہے. کچھ حضرات نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرائط کو اجمالاً جو نقل کیا ہے اس میں سب سے پہلے طبقۂ روات کو ذکر کیا ہے, دوسرے نمبر پر کثرت ملازمت جو آپ سن چکے ہیں, تیسرے نمبر پر صحت لذاتی ہی روایت صحیح لذاتی ہی, چوتھے نمبر پر ہے اجماع علی فقاہت الرجال, اس کے رجال کے معتبر ہونے میں علماء کا اجماع ہو چکا ہو. اسی طریقے سے ثبوت اللقاء والسماع, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی جیسا آپ نے سنا اس کو ذکر کیا. اس کے ساتھ چھٹے نمبر پر ترک وحدان, جیسا بھی میں نے کہا روایت میں نقل کرنے والے راوی واحد نہ ہو. اور ساتویں نمبر پر ہے ترک مراسی مرسل روایت.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مرسل کے سلسلے میں اس کو قابل احتجاج نہیں مانتے ہیں، لیکن ائمہ متبوعین، صحابہ، تابعین سب نے اس کو برابر قبول کیا ہے۔ چنانچہ امام بزدبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو اصول میں ہے اور اس کی شرح عبدالعزیز بخاری صاحب نے لکھی ہے کشف الاسرار، ہمارے کتب خانے میں 4 جلدوں میں ہے، انہوں نے حدیث اور سنت کا بیان ذکر کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ مراسیل کے قابل قبول ہونے پر تمام صحابہ کا اتفاق رہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ چونکہ 3ری صدی اور ائمہ متبوعین یعنی مجتہدین ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا زمانہ ان سے تھوڑا پہلے ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے تو ملاقات ثابت ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، باقی 3 ائمہ ان سے پہلے گزر چکے، تو خاص کر کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مرسل روایت کو جب قابل اعتبار سمجھتے ہیں تو ان کو یقین ہوتا ہے کہ تابعی جب صحابی کا ذکر کیے بغیر ہی اس روایت کو نقل کرتے ہیں، لیکن تابعی ثقہ ہے، قابل اعتبار ہے، جیسے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہے، سعید ابن مسیب ہے، تو ایسے حضرات کی مرسل روایت بھی قابل اعتبار سمجھی گئی ہے۔ خیر، تو یہ تھا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شرطوں کے سلسلے کا ذکر۔ 5 طبقے جو آپ کے سامنے ذکر کیے تھے، اس سلسلے کے اندر محدثین علامہ حازمی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پہلے اور دوسرے طبقے کی مرویات کو بالاستیعاب ذکر کرتے ہیں۔ تیسرے طبقے کے چند سیدھا راوی جو پسندیدہ راوی ہے اور جو قابل اعتبار ہے ان کی روایت بھی امام مسلم ذکر کرتے ہیں۔ چوتھے اور 5ویں طبقے کے جو راوی ہے امام بخاری اور مسلم دونوں ان کی روایت کو بالکل قبول نہیں کرتے ہیں۔ امام ابو داؤد، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات پہلے، دوسرے اور تیسرے طبقے کی روایات تو اصالتاً قبول کر لیتے ہیں لیکن چوتھے کی نہیں، البتہ متابعات اور شواہد میں چوتھے اور 5ویں طبقے کی مرویات بھی ذکر کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پہلے 4 طبقات کی روایت اصول میں قبول کرتے ہیں اور 5ویں کی متابعات اور شواہد میں روایت حدیث کے ساتھ ساتھ ہر حدیث کی صحت و ضعف پر بھی چونکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روشنی ڈالتے ہیں، اس لیے وہ اگر کسی طبقے کی روایت لیتے بھی ہے چوتھے 5ویں کی تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف پر بھی حکم لگاتے ہیں، اس لیے اس میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ خیر، حاصل یہ نکلا کہ آپ اندازہ لگائیے امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پہلے اور دوسرے طبقے کے راوی ہی کی روایت جب لیتے ہیں، خاص کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پہلے طبقے کی روایت لینا، تو یقیناً یہ وہ راوی ہے جنہوں نے اللہ پاک نے جن کو کمال ضبط کی صلاحیت سے بھی نوازا اور جن کے ساتھ کثرت ملازمت اپنے شیخ کی خدمت میں بھی زیادہ رہے ہیں، اس لیے یقینی بات ہے استاد سے مسلسل مکرر روایتیں سننے کی بنیاد پر اور پھر اللہ پاک کی طرف سے ضبط و اتقان کی صلاحیت کی بنیاد پر ان روایتوں کو مستحضر رکھتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں دوسرے نمبر یہ اس سے کم ہے، تیسرے نمبر والے ان سے کم ہے، لیکن چوتھے اور 5ویں درجے کی روایت کے متعلق تو آپ سن ہی چکے ہیں۔ اب جب امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کچھ اس قسم کی روایت کو بھی لیتے ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ چوتھے طبقے کی روایت اور 5ویں طبقے کو بھی بطور متابعات اور شواہدات کے لیتے ہیں، لیکن چونکہ امام ترمذی تو آپ سن ہی چکے ہیں کہ وہ حکم بھی لگاتے ہیں، امام ابو داؤد بھی قال ابو داؤد کے ذریعے اس بات کو واضح کرتے ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ضبط و اتقان کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے آپ کو جرح و تعدیل میں بھی بڑی بہترین صلاحیت سے نوازا تھا، اس لیے کچھ حضرات نے تو جرح و تعدیل کے سلسلے میں امام نسائی کو پہلا درجہ دیا امام بخاری اور امام مسلم پر بھی، لیکن جب ذخیرہ احادیث میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی روایتوں کو دیکھتے ہیں تو مجموعی طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں ان کی روایتوں کا درجہ وہ نہیں ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایتوں کا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ علامہ حازمی کی اس گفتگو پر جو انہوں نے نقل کی کہ مسلم شریف اور بخاری شریف امام بخاری اور امام مسلم یہ حضرات پہلے دوسرے طبقے کو ہی لیتے ہیں، تیسرے طبقے کے سیدھا راویوں کو لیتے ہیں، چوتھے اور 5ویں طبقے کو لیتے ہی نہیں ہیں، اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں
کہ علامہ حازمی نے امام زہری کی جو ایک مثال لے کر سمجھایا تھا، 5 طبقے بتلائے ہیں، یہ کثیر روایات راویوں پر تو صادق آتی ہے، امام نافع، امام عامش وغیرہ پر، لیکن کثیر روایت کے علاوہ وہ حضرات جو نہیں ہیں، ان کے احادیث کی تخریج میں بخاری اور مسلم صرف راویوں کی ثقافت و عدالت اور قلت خطا پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن جن راویوں پر قوی اعتماد ہوتا ہے، امام بخاری اور امام مسلم ان روایتوں کو بھی قبول کر لیتے ہیں، چاہے ان کے راوی منفرد ہو۔ اس کی کئی مثالیں بھی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے۔ خیر، حاصل یہ ہے کہ ان چند بنیادی شرطوں کو امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر خاص طور پر ملحوظ رکھا ہے۔ وہ یہ ہے، خلاصہ یہ، سند متصل ہو، راوی مسلمان، صادق، غیر مدلس، غیر مختلط ہو۔ تدلیس سن چکے ہیں آپ، اور کتب خانے میں ایک کتاب مستقل ہے المدلسون، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مدلس راوی کا کیا اعتبار ہے، اس سلسلے میں بھی ہم نے جو کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ استدلال لکھا ہے، اس میں ایک مستقل موضوع اس سلسلے کا ذکر کیا ہے مضمون، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو مدلس کو لیا تو کیوں لیا، کون سی وجوہات سے لیا، اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ عام احوال میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غیر مدلس اور غیر مختلف کو نہیں لیتے ہیں، مدلس اور مختلف کو نہیں لیتے ہیں، غیر مدلس اور غیر مختلف کو ہی لیتے ہیں۔ تو حاصل یہ ہے کہ سند متصل ہو، راوی مسلمان ہو، صادق ہو، غیر مدلس ہو، غیر مختلف ہو، عدالت کی صفات سے متصف ہو، ضابط ہو، سلیم الذہن ہو، قلیل الوہم ہو، اور عقیدے کے اعتبار سے درستگی ہو۔ عقیدے کے سلسلے میں بھی گفتگو آگے آئے گی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جرح و تعدیل کے قواعد کے ضمن میں وہاں گفتگو ہوگی کہ بدعتی کی روایت امام بخاری نے کہیں کہیں لی ہے تو کیوں لی ہے۔ اسی طریقے سے وہ روایت جن کی روایت شروع میں جن کے اوپر اعتماد تھا لوگوں کو، ان کی روایت کو، اس دور کی روایت کو تو لیا ہے جس دور میں وہ لوگوں کے نزدیک عادل سمجھے گئے۔ مروان ابن حکم کی روایت امام بخاری نے کئی جگہ پر لی ہے، خاص کر کے حدیث عشق وغیرہ، اس میں کچھ لوگوں نے اشکال کیا، محدثین نے اس کا جواب یہی دیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اس زمانے کی روایت لی ہے جس زمانے میں ان کے اوپر عدالت کا اعتبار تھا۔ دوسرا نمبر، راوی کی مروی عنہ سے کم از کم ایک دفعہ ملاقات ثابت ہو، یہ بھی امام بخاری کی شرط آپ سن چکے ہیں۔ روایت ایسے ہیں جو اہل حفظ و اتقان میں سے ہو اور اپنے اساتذہ کی طویل صحبت پائی ہو۔ کبھی ان روایت سے بھی حدیث لے لیتے ہیں جو طویل الملازمہ نہیں ہوتے، لیکن یہ عمومی شرط ہے۔ حفظ و اتقان لازمی مستقل شرط نہیں ہے، اس اعتبار سے عمومی شرط کا اعتبار کیا جائے گا۔ امام بخاری اپنی صحیح میں کسی مدلس کی روایت اس وقت تک ذکر نہیں کرتے جب تک وہ حدیث کی صراحت نہیں کرتا، خواہ اس حدیث میں کرے یا کسی اور سند میں کرے۔ اچھا، اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر کسی ایسے شخص کی روایت تخریج کرتے ہیں جس پر کلام ہوا ہو تو اس کی وہ روایت نہیں لیتے جس پر نقیر کی گئی ہو۔ اگر راوی میں کسی قسم کا قصور ہے اور پھر وہ روایت دوسرے طریق سے بھی مروی ہو جس سے قصور کی تلافی ہو جاتی ہے، تو ایسی حدیث بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کے ماتحت داخل ہو جاتی ہے۔ یہ تو گفتگو تھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ خصوصیات احادیث کے باب میں ائمہ خمسہ کے مقابلے میں۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نہیں آیا، لیکن ابن ماجہ پر مستقل کلام حضرت مولانا بہت تفصیل سے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا حدیث میں مقام مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے اس وقت ہمارے سامنے جو ابن ماجہ کا نسخہ آیا ہے اور اس کے اندر اس کے روایت کے اوپر بھی کلام ہو چکا ہے مختصراً، یہ لبنان سے جو نسخہ آیا ہے، تو ابن ماجہ کے سلسلے میں گفتگو ابن ماجہ پر کلام کرتے وقت ہوگی۔ یہاں اس وقت مجھے آپ کے سامنے ایک چیز ذکر کرنی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی سوانح کے سلسلے میں کئی کتابیں لکھی جا چکی ہے، اس لیے ان کی پیدائش کے وقت کے بخارا اور سمرقند کے جو احوال ہے، ایک کتاب ہے آفتاب بخارا، اور اس کے اندر بہت تفصیل سے پڑوس کے ملک سے چھپی ہے، اور اس کے اندر بہت تفصیل ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے حکام وغیرہ کی اور اس وقت کے حالات کی۔ ہمیں تاریخی احوال کے مقابلے میں علمی احوال کو جاننا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اور اس موقع پر بخارا میں علمی سرگرمیاں کیا تھیں۔ یقینی بات ہے
کتابوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب بخارا میں آنکھ کھلی، امام بخاری کی سوانح حیات آپ حضرت مفتی صاحب سے سنیں گے، اس لیے میں اس کو نقل نہیں کرتا ہوں، چونکہ مجھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی مقام کو اور علم حدیث کے حدیثی مقام ان دونوں کو ذکر کرنا ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بخارا اور سمرقند کے علاقوں میں کون سا مسلک چلتا تھا اور اصول فقہ کی کون سی کتابیں تھیں یا کون سے مضامین تھے، کون سے اساتذہ تھے جن سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی علوم کو حاصل کیا۔ فقہ کے سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو حفص کبیر جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہے، اسی طرح ان کے صاحبزادے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر ہے، آگے اس کا بھی ذکر تفصیل سے ہم نے کیا ہے، ابو حفص کبیر وغیرہ کا ذکر یہ کرنا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی ایک جگہ پر صراحتاً ذکر کیا ہے کہ میں نے فقہ اور اصول فقہ کا علم، جو اصول فقہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں علماء سے جو چلا آ رہا تھا، ہر فن کے متعلق آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ابتدائی مراحل جب ہوتے ہیں، شروع میں جب فن ہوتا ہے تو منقح نہیں ہوتا ہے، فن مکمل صاف ہو کر نہیں آتا ہے، بعد کے حضرات اس فن کی چیزوں کو منقح کرتے ہیں۔ فقہ کے اندر جیسے اصحاب تمییز، اصحاب تخریج آپ سن چکے ہیں فقہا کے طبقات کو، اس طریقے سے ہر فن کے اندر ایسے طبقات ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں اصول کو حاصل کر رہے تھے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں سے اور شاگردوں کے شاگردوں سے، تو یقینی بات ہے بخارا اور سمرقند کے اندر یہ مجموعی طور پر فقہائے احناف کے مراکز رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل الرائے سے، یہ لفظ بھی آپ طلبہ عزیز کو سمجھنا ہے، اہل الرائے، اسی کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے استدلال کے شروع میں ہم نے کوفہ اور حجاز، عراق اور حجاز کے فقہا کے سلسلے میں تفصیلی گفتگو کی ہے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں نے جو فقہ حاصل کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ادھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس وغیرہ سے، یہ جو صحابہ سے سلسلہ چلا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کوفہ میں ایک لمبی زندگی گزاری، اس لیے کوفہ علم حدیث کا مرکز اور اسی طریقے سے فقہ کا بھی مرکز۔ یہی حال مدینہ منورہ تو مدینۃ العلم تھا، وہاں تو تھے ہی حضرات صحابہ کرام۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگردوں سے علم حاصل کیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں سے علم حاصل کیا اور ان کے بھی شاگردوں سے کری۔ یہ ایک ترتیب اور یہ سلسلہ چلا ہے، اس میں ان دونوں کو اگرچہ حجاز وانوں کی طرف حدیث شریف کی نسبت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا کی بنیاد پر، اور مدینہ منورہ میں علم حدیث چونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر دونوں صحابی رسول موجود تھے، تو کوفہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے علم حدیث میں معروف تھا۔ بعد میں کوفہ کے اندر علم حدیث کے ساتھ ساتھ علم فقہ، احادیث مبارکہ کی تفہیم اور تمییز، یہ سارے جو مرحلے کوفہ کے اندر گزرے، اس اعتبار سے میں لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ میں اور اسی کی تشریح کرتے ہوئے حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ اللہ الواسعہ کے پہلے حصے میں، پہلی جلد میں بہت تفصیل سے حجاز اور کوفہ کے علماء کے سلسلے میں گفتگو کی ہے۔ اسی میں رائے کا لفظ بھی، ربیعۃ الرائے بھی آپ سن ہی چکے ہیں، امام مالک کے استاد کا نام، تو وہ حضرات جنہوں نے احادیث مبارکہ کی تفہیم کا کام کیا، جنہوں نے صرف احادیث مبارکہ کو منتقل کیا، جن کو انتم الفقہاء ونحن الصیادلہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد نے فرمایا، جب ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا اور انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، وہ شخص امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مسئلہ بتلایا، تو وہ شخص پھر وہ پہلے والے عالم کے پاس گیا جو امام ابو یوسف کے استاد تھے، انہوں نے کہا کہ مسئلے کا کیا ہوا؟ کہا ابو یوسف نے مجھے یہ جواب دیا۔ استاد نے جواب کو بہت پسند فرمایا اور اس موقع پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو کہا انتم الاطباء، تم حکیم لوگ ہو، اطباء ہو، طبیب ہو، ونحن الصیادلہ، اور ہم محدثین میڈیکل اسٹور والے ہیں۔ وہ دوائی نہیں دیتا، دوائیوں کو جانتا ہے، لیکن بیماری اور دوائی یہ ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے، یہ دونوں کی تمیز اور تحقیق کرنا۔ تو حضرات محدثین فقہا اور فقہاء محدثین،
یہ دونوں حضرات جنہوں نے علم حدیث کے ساتھ فقہ سے بھی وابستگی رکھی، یہ کوفہ اور مدینہ منورہ دونوں میں پائے جاتے تھے، لیکن کوفہ میں فقہی بصیرت والے اور مسائل شرعیہ کے اخذ و استنباط والے حضرات کی اتفاق سے کثرت ہو گئی، اس لیے ان کو اہل الرائے سے تعبیر کیا گیا۔ کتاب و سنت میں غور و فکر کرنے والے کو اصحاب الرائے کہا جاتا ہے۔ محض نعوذ باللہ بغیر کتاب و سنت میں اجتہاد کیے ہوئے اپنے قیاس اور منطقی اور عقلی قیاس یا ہوائے نفسانی والے قیاس سے اگر کوئی کسی چیز کو ذکر کرتا ہے تو فقہائے مجتہدین کے یہاں اس کا اعتبار نہیں ہے۔ خیر، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن کا زمانہ بخارا میں گزارا اور وہاں اس وقت فقہ حنفی کثرت سے رائج، اس لیے جو کتابیں پڑھی فقہائے احنافی سے آپ نے پڑھی ہے۔ حضرت سفیان کی کتاب جو مشہور تھی اس کو آپ نے پڑھا، اور اس کے علاوہ دوسری کتابوں کو آپ نے پڑھا، تو آپ نے فقہ اور اصول فقہ بخارا کے اور اطراف کے علاقوں میں، آپ کے اپنے شہر سے قریب کے علاقوں میں جن حضرات سے حاصل کیا وہ سب کے سب احناف تھے۔ گفتگو یہ کرنی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی اجتہاد میں جو بخاری شریف کا ایک بڑا خاصہ ہے مسائل کے اخذ اور استنباط کا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو بنیاد حاصل کی وہ اپنے شہر بخارا سے حاصل کی، خود صراحتاً ذکر کیا ہے، اہل الرائے سے میں نے یہ چیزیں لی ہے۔ تو اللہ پاک نے آپ کو حدیث شریف میں بھی امامت کا درجہ عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسائل شرعیہ کی استنباط میں، استدلالات میں اللہ پاک نے عجیب و غریب صلاحیت سے آپ کو نوازا۔ آپ کی استنباطات اس پر آگے تفصیلی گفتگو آئے گی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قیاس کے منکر تھے، تو پھر آپ کی پوری کتاب مسائل کے استدلالات اور استنباطات سے بھری پڑی ہے۔ حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پھر دوسرے انداز سے تعبیر فرمایا کہ قیاس کے علاوہ تحقیق مناط، تنقیح مناط، تخریج مناط کے جو سلسلے اور ترتیب ہے، قیاس کی مکمل شکل ختم ہونے سے پہلے قیاس کے ابتدائی جو مدارج ہے، جب مقیس علیہ اور مقیس کی تنقیح مکمل ہونے کے بعد، علت کی تنقیح ہونے کے بعد مکمل طور پر جب یہ حکم عدول کر کے مقیس پر بھی اپنا اثر کرتا ہے، اس سے پہلے کی جو کیفیات ہے ان کیفیات کو فقہا نے 3 میں ترتیب دیا۔ حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قیاس کے ان مراحل سے گفتگو کی ہے، اور قیاس کو بھی آپ نے بہت سی مسائل میں استنباطات میں استعمال کیا، لیکن چونکہ آپ کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو محض عقل کی بنیاد پر قیاس کرتے تھے، نصوص سے استدلال کرنا، جبکہ فقہائے احناف اور ائمہ مجتہدین جو قیاس کے قائل ہے سوائے معتزلہ کے چند افراد کے اور ظاہریہ کے یہاں تو قیاس کی قبول اور عدم قبول کی کچھ شرطیں ہیں، مطلقاً وہ رد نہیں کرتے ہیں اس کو۔ خیر، تو بتلانا یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اخذ و استنباطات، یہ جو اصول اور طریقے سیکھے تھے کتاب کی ترتیب کے وقت، آپ کو یہ بہت کام آئے اور آپ نے ان سے کام لیا۔ مجھے آپ کے سامنے یہ بتلانا ہے کہ ائمہ اربعہ کا فقہ تو ہمارے سامنے مدون ہو کر آ چکا ہے، اس کے اصول اور شرائط وغیرہ ہمارے سامنے ہیں، اس لیے ہر امام کی اور پھر ان کو شاگردوں کی ایک لمبی مسلسل ٹیم ملی، جماعت ملی، جس نے اپنے ائمہ کے مسائل کی تخریج، تنقیح وغیرہ تمیز کرتے رہے، اور اس کی بنیاد پر یہ یعنی چاروں ائمہ کا مذہب منفع ہوا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسلک اختیار کیا تھا احادیث سے مسائل کے استنباط کا، اور احادیث کے قبول کرنے کی جیسے آپ شرطیں سن چکے ہیں، تو وہ بہت ساری روایتیں جو امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے اور امام نسائی نے لی، اور ان حضرات نے مسائل کا استنباط صراحتاً ان روایتوں سے کیا۔ عبارت النص، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی روایتوں میں بہت کڑی شرطیں متعین فرمائی، تو اس سے ایک یہ بھی چیز نکلی کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مسائل کے استنباط کی ضرورت پیش آئی، تو چونکہ عبارت النص سے جو مسائل ثابت ہیں وہ روایتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرطوں کے مطابق نہیں تھی، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ پریشانی پیش آئی کہ عبارت النص سے مسائل مستنبط کرنے والی روایتوں کو انہوں نے نہیں لیا۔ تو اب کیا کرنا پڑا؟ انہوں نے جن روایتوں کو اپنی شرطوں کے مطابق سمجھا تھا، ان روایتوں پر ہی انہوں نے استدلالات سے کام لیا۔ اب اس کے اندر کبھی وہ قیاس ادنا کے بھی قائل ہوئے، کبھی قیاس سے بھی آگے بڑھ گئے، جیسے آگے مسئلہ آ رہا ہے استصحاب حال، جو احناف کے نزدیک انتہائی کمزور دلیل ہے،
ابقاء ما کان علی ما کان، کسی چیز کو اس کے پہلے حال پر باقی رکھنا جس پر وہ تھا۔ عام متن تو ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز پہلے جیسی تھی ابھی بھی وہی ہو۔ ایک آدمی کھڑا تھا، آپ نے دیکھا، اب آپ گئے کسی جگہ، کسی نے پوچھا کہ فلاں آدمی کو دیکھا ہے، آپ نے کہا وہاں کھڑا ہے، اب وہ آدمی گیا، اتنے میں وہ نکل گیا، اب وہ آپ کو جھوٹا سمجھے گا۔ اس طریقے سے بہت ساری علتوں میں، اسباب میں بھی اس طرح کی کیفیتیں پائی جاتی ہے۔ اس لیے احناف یہ کہتے ہیں کہ استصحاب حال، محض ماضی میں تھا اس لیے حال میں ہو، یہ ایک کمزور دلیل ہے۔ حجت قاصرہ تو ہے ہمارے یہاں، حجت دافعہ تو بن سکتی ہے، لیکن اقدامی حجت نہیں بن سکتی۔ تو خیر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں جو استنباطات اور جو استدلالات فرمائے، جو دلالتوں کی بحث سے آپ نے گفتگو کی، یہ سب آپ کا اجتہادی، یعنی مجتہد مطلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے یا نہیں تھے، ہمارے علماء کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف رہا، لیکن بخاری شریف کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الطہارت میں جس طرح گفتگو فرماتے ہیں، کتاب الزہد میں بھی اسی طریقے سے، کتاب البیوع میں بھی اسی طرح، پھر بیوع کی بھی مختلف قسمیں، اور اسی طرح معاملات کے مسائل، مناکحات کے مسائل، مخاصمات کے مسائل، تمام مسائل شریعہ میں اخلاقیات کی بحث ہو، ان تمام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اب تو استنباطات سے کام لیتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو بہترین صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ آپ احادیث مبارکہ اور کتاب اللہ کی آیات میں ایسا عجیب و غریب استنباط کرتے تھے جس کو بزرگوں نے فرمایا کہ اجلا کو چھوڑ کر اخفاہی کی طرف جاتے تھے۔ ایک روایت ہے، اس کا ایک عمومی مفہوم ہے جو سب کی سمجھ میں آتا ہے، امام بخاری وہاں اس کو نقل نہیں کریں گے، اس چیز کو نقل کریں گے جس کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ گئی ہو۔ اس لیے بخاری شریف کے ایک تو اللہ پاک نے روایتوں کے اخذ کرنے میں آپ نے جس محنت سے کام لیا اور عدالت اور ضبط کا جو لحاظ فرمایا، اس بنیاد پر آپ نے جو کتاب جمع کی، جو کتابیں جمع کی، یعنی احادیث مبارکہ کی جو مختلف کتابیں، کتاب الطہارت وغیرہ، ان کو آپ نے جمع کیا، اس میں آپ نے جو روایتیں لی وہ طبقہ اولیٰ کی اور طبقہ ثانیہ کی لی، اس لیے نفس روایت کی صحت پر بھی کلام لوگوں کو نہیں رہا۔ یہ ایک طرف روایتیں صحیح ہمارے پاس پہنچی، اور دوسری طرف صرف وہ محدث نہیں تھے، آپ امام مسلم اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں یہی فرق محسوس کریں گے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسلم شریف میں حتیٰ کہ ابواب بھی آپ نے قائم نہیں فرمائے، بعد میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے یا اور کسی نے ابواب قائم فرمائے، اور سرد روایات ایک ہی موضوع سے متعلق جن جن روایت سے آپ نے سنا ایک ہی جگہ نقل کیا، اس لیے مسلم شریف میں روایت تلاش کرنا آسان ہے، سب سے مشکل بخاری شریف میں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہی طریقہ ہے جو اردو میں ایک شعر میں ذکر کیا گیا، مگس کو باغ میں جانے نہ دو، نہ خون پروانے کا ہو۔ شہد کی مکھی باغ میں گئی اور وہاں سے پھلوں کا رس چوس لیا، اور چوسنے کے بعد اس نے شہد کا چھتا تیار کیا اور اس میں پھر شہد کو، ان چوسے ہوئے کو وہاں رکھا، اب اس کے بعد کسی نے آ کر شہد کو نکالا، اور شہد کے علاوہ جو باقی چیز بچی اسی میں موم تھی، اسی موم سے کسی نے موم بتی بنائی اور پھر اس کو جلایا، اور جب وہ جلنے لگا تو اس پر پروانہ آیا۔ اب یہ صرف مگس اور پروانہ، بیچ کے جتنے بھی واسطے ہوتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو حذف کرتے ہیں۔ اس لیے بخاری کے لیے، بخاری سمجھنے کے لیے، ان کے ابواب اور تراجم کو جاننے کے لیے، یا نفس مسئلے کے استدلال اور استنباط کو سمجھنے کے لیے امام بخاری کہتے ہیں میرے پاس سونے والوں کا کام نہیں ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ علم کا تعلق صدور سے ہے، اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہو سبق میں، لیکن دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے۔ تو لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب، علم کا جو مرکز ہے وہ قلب ہے۔ ہمارے یہاں تقویٰ کا، ایمان کا، ان ساری چیزوں کی توجہ فلاسفہ جو کچھ کہتے ہیں عقلیات کی اور نفس ناطقہ کی گفتگو، لیکن ہمارے محدثین، مفسرین، صوفیاء کرام خود قرآن کریم افمن شرح اللہ صدرہ، اس طرح ام علی قلوب اقفالها،
ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں، قلب کو قرآن نے تعبیر کیا ہے۔ تو خیر، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ متیقظ رکھنا چاہتے ہیں۔ اب گفتگو دوسری کچھ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب احادیث مبارکہ کے ذخیرے کو جمع کیا تو محنت سے کیا، اور جرح و تعدیل کے اصول وہ بعد میں ذکر کیے جائیں گے۔ اس وقت مجھے آپ کے سامنے استدلال اور استنباط کے طریقے بتلانے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کتاب، سنت، اجماع اور قیاس، ہمارے یہاں مسائل کی استدلال اور استنباط کے لیے ادلہ اربعہ، یہ جو ہے اس میں سب سے پہلا درجہ کتاب اللہ کا ہے۔ علوم میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی ایک فن میں ماہر ہو، یا کسی ایک فن کی کسی خاص مخصوص شعبے میں ماہر ہو، اور دوسرے سے قطع نظر ہو۔ اللہ پاک نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بہترین صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ ایک طرف احادیث مبارکہ میں آپ نے جو محنت کی، اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری کے نام سے ان کی کتاب مشہور ہوئی، ایک طرف تو یہ ہوا، اور دوسری طرف حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے قرآنی علوم سے بھی بہت وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ اس کی دلیل جب آپ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی مسئلے کو مستنبط کرنے کے لیے ترجمۃ الباب قائم فرمائیں گے، وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو آیات کو ذکر کریں گے، کچھ تو وہ آیات ہوگی جو سب محدثین اور مفسرین کے نزدیک اور ائمہ مجتہدین کے نزدیک جن آیتوں کا یہی مفہوم اور یہی مدلول ہے، لیکن کچھ آیتوں کو بہت دور کے مفاہیم کے ساتھ اس مسئلے کے ساتھ مناسبت کے طور پر ذکر کریں گے امام بخاری، تو وہاں صرف تلاوت نہ ہو کہ امام بخاری نے تبرکاً اپنے اس ترجمۃ الباب کے ساتھ یا نفس ترجمۃ الباب کے طور پر آیت ہی کو پیش کیا، وہاں یہ غور و فکر کرنا ہوگا کہ اس آیت کا آنے والے مسئلے سے کس طرح کا تعلق ہے۔ یہ بڑی گہری لطافت ہوتی ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب اللہ کی آیات سے استنباط کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے احادیث مبارکہ کے علم کے ساتھ کتاب اللہ کے علم کا بھی وافر حصہ تفسیر کا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا تھا۔ اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ترجمۃ الباب میں یا ترجمۃ الباب ہی کے طور پر آیات کو جب پیش کرتے ہیں، ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ جب تم احادیث مبارکہ کے اخذ میں، اس کو لینے میں اور اس کو یاد کرنے میں، اس کو پڑھنے میں جب وقت گزارو تو ایسا نہ ہو کہ قرآن کی آیات سے بالکل تم غافل رہو۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو مستقل کتاب التفسیر لکھی، اور اس کے اندر آیات کی لغات وغیرہ، آیات کے مفاہیم، معانی وغیرہ کو وہ ذکر کیا جو عامةً مفسرین کے نزدیک قابل اعتبار ہے، لیکن ایک حصہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح بھی ذکر کیا جس میں دو باتیں ہیں، ایک تو لغات اور ایک آیت کی تفسیر ہے جس کا تعلق مسائل سے، شرعی احکام سے وابستہ ہے۔ لغات سے تعلق ہے تو اس میں تو دوسرے حضرات نے بھی کچھ اختلاف کیا اور یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن آیات کا اختلاف یہ ائمہ مجتہدین کی الگ الگ راہ کو ذکر کرتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو عبیدہ صاحب سے لغات لی، ان کی کتاب مجاز القرآن سے، اور کچھ چیزوں میں جمہور سے اختلاف ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصنف کبھی یہ کرتا ہے کہ کوئی ایک فن یا کوئی ایک مخصوص موضوع کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے، اس میں تو وہ پوری محنت کرتا ہے، اور کچھ اس کے متعلقات یا مزید فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ کبھی کبھار یہ سوچتا ہے کہ اس کو بھی میں لے لوں۔ اب اس کے لیے اس کی پوری توجہ تو فن کے اصل مسئلے کی طرف یا جو اس کے نزدیک معتبر ہے یا جس پر وہ محنت کرنا چاہتا ہے وہ ہوتی ہے، اور یہ خارج یا یہ عارض کی جو چیز ہے اس کو ضمناً لانا چاہتا ہے، تو یہ سوچتا ہے کہ فلانے نے اس مضمون کو بہت اچھا لکھا ہے، میں اس کو لے لوں۔ عموماً یہ تجربہ ہوا مصنفین کو اور ہم کو خود بھی کہ جب محنت سے کوئی چیز لی تو اس پر عامةً لوگوں نے اشکال نہیں کیا، اس لیے کہ ذاتی محنت سے آدمی نے اس کو حاصل کیا، اور جب کسی کی کتاب سے نقل کر دیا اور توجہ نہیں ہوئی تو وہیں پر لوگوں نے اشکال کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی پوری کتاب میں کتاب التفسیر پر جو ائمہ کو اختلاف ہوا، محدثین کو اور مفسرین کو اور اہل لغات کو، وہ یہی ہوا کہ ابو عبیدہ کی باتوں کو آپ نے لے لیا
تو اس کی بنیاد کے اوپر ساری کی ساری چیزیں نہیں ہیں، کچھ خود امام بخاری کے اپنے بھی استدلالات ہیں، اس میں اختلاف کی گنجائش ہے، اتفاقات بھی ہے، اختلافات بھی ہے. خیر، تو بتلانا یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے احادیث کے ساتھ کتاب اللہ سے بھی ایک وافر حصہ عطا فرمایا. اس کی دلیل یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ناسخ و منسوخ کی بحث کو بھی ذکر کرتے ہیں اور قرات شاذہ، قرات متواترہ کو بھی ذکر کرتے ہیں. وہ قراتیں جو اب ہمارے یہاں شاذہ کے حکم میں اب جن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، لیکن جب روایت نقل کریں گے اور اس میں وہ قرات شاذہ ہوگی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھی نقل کریں گے. اس موقع پر متیقظ رہنا ہے کہ یہ روایت کے طور پر اس کو پیش کر رہے ہیں، روایت میں اس طرح آئی ہے اس لیے، لیکن جب اتفاق ہو گیا اور ان قراتوں کو متواترہ میں شامل نہیں کیا گیا، قرات شاذہ میں رکھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرات شاذہ کا حکم ہمارے یہاں خبر واحد کے حکم میں ہے، اس کو خبر متواتر کے درجے میں نہیں گنا. اور آپ قرآن کریم کی تعریف نور الانوار اور اصول کی کتابوں میں اصول سرفسی میں سن چکے ہیں، نقلم متواتر، نقل متواتر کتاب اللہ ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل متواتر پر توجہ دیتے ہوئے بھی ذکر کیا، اور قرات شاذہ روایت میں آئی تو ان کو بھی نقل کر دیا. صحابی نے جس طرح پڑھا یا جس طرح ذکر کیا اس کو امام بخاری نے نقل کیا، پھر محدثین اور شراح نے اس پر گفتگو کی. لیکن یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اللہ کے ساتھ مناسبت اور کتاب اللہ کے ساتھ اہتمام کی دلیل ہے. نسخ کے دلائل، اسباب نزول پر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ دی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ آپ علماء، فقہاء، ائمہ مجتہدین، محدثین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان حضرات کے اقوال سے بھی بہت بخوبی واقف ہیں. آپ دیکھیں گے جس مسئلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی سے اختلاف ہوتا ہے یا اس زمانے میں لوگوں میں اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر مصنف یہ یاد رکھا جائے اپنے زمانے سے متاثر ہوتا ہے. یہ انسانی کمی ہے، اللہ پاک کی ذات عالی ہے جس کو ماضی، حال اور مستقبل سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن انسان ہے اس کا علم تدریجی ہے. وہ اپنے زمانے کے احوال سے، زمانے کی کیفیات سے، زمانے میں چلنے والے مسائل سے، زمانے کی سوچ و فکر سے متاثر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی اس زمانے کا ایک جز ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ چیز دی تھی. تو آپ اپنے زمانے کے جو مسائل تھے، ان مسائل کے سلسلے میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے اقوال ائمہ کے نقل کیے. اب یہ ہے کہ چاہے ان اقوال کے نقل کرنے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے نقل کیے ہوں کہ ان کا بھی وہی پہلا مسلک ہے. آگے گفتگو آئے گی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس کسی کے قول کو پہلے ذکر کرتے ہیں، امام بخاری کا رجحان بھی وہ ہوتا ہے. یہ یاد رکھا جائے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر یعنی ائمہ محدثین اور ائمہ مجتہدین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ان دونوں سے حصہ ملا ہے. اس لیے کچھ چیزوں میں انہوں نے محدثین کی بھی مخالفت کی تو کچھ چیزوں میں انہوں نے مجتہدین سے بھی مخالفت کی. موافقت بھی ہوئی لیکن اختلاف بھی ہوا. اپنی دلیل کی بنیاد پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے محدثین سے بھی کچھ چیزوں میں اختلاف کیا. اس لیے جرح و تعدیل اور محدثین کی اصطلاحات اور محدثین کی جو اصول اور ضوابط ہے اس میں بھی کچھ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوسرے حضرات سے علیحدہ ہے. تو فقہ میں بھی، اجتہادیات میں بھی ان کا یہ مسئلہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے چونکہ دونوں صلاحیتوں سے نوازا تھا، اس لیے ائمہ مجتہدین کے اقوال کو آپ نے محفوظ رکھا. اس سے آپ نے بتلایا کہ علم کتاب اور سنت کے ساتھ رجال جنہوں نے ان کو سمجھا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، قرآن نے خود ذکر فرمایا. اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط القرآن نہیں فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم. افراد سے، رجال سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سب سے پہلے نبی کو عملی پیکر بنایا، عملی زندگی نبی سے حاصل کرنی ہے. صحابہ کرام کو صحابی اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو آپ نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا، دیکھنے کی چیزوں کا، چکھنے کی چیزوں کا. ذاق طعم الایمان، قلب کی جو چکھنے کی چیز ہے، ایمانیات، ذوقیات، وجدانیات، احساسات، یہ ساری چیزیں صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لی. تو رجال، اس کے بغیر آدمی یہ چاہے ہمارے
غیر مقلدین حضرات جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا نام لیتے ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کثرت سے حوالے دیتے ہیں، میں ان حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں صحابہ کرام کے اقوال نقل فرماتے ہیں، تابعین کے اقوال نقل فرماتے ہیں، تبع تابعین کے اقوال نقل فرماتے ہیں. اور چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ پھر آ چکا ہے، اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بعد میں بھی پیدا ہوتے تب بھی یہ انداز ہے کہ وہ اپنے زمانے سے پہلے کے تمام حضرات کو ذکر کرتے، اس لیے کہ 3 صدیوں تک میں تو آپ نے ان بزرگوں کے اقوال کو نقل کیا اپنی کتاب میں. اس سے امام بخاری نے ہمیں یہ بتلایا کہ سلف پر اعتماد ضروری ہے. کتاب و سنت ہم اپنی عقل اور اپنی رائے سے نہیں سمجھ سکتے، چند لوگوں کا سمجھا ہوا ہو یہ ضروری نہیں ہے. تواتر اور تسلسل کے ساتھ امت میں جو چیزیں چلی آ رہی ہے، آپ جب اس کو الگ سے ذکر کریں گے امت اس کو قبول نہیں کرے گی. پوری تاریخ بڑی پڑی ہے محدثین میں، فقہا میں، صوفیاء میں، جن جن حضرات نے جمہور کے مطلب کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی الگ رائے قائم کی اور وہاں اس کی گنجائش نہیں تھی. کچھ تو وہ ہے کہ جہاں زمانی اعتبار سے کچھ شروط کے ساتھ گنجائش ہوتی ہے، فقہا کے یہاں تغیر الاحکام بتغیر الازمان، زمانے کے بدلنے سے احکام بدلتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن عام جو رائے کتاب و سنت سے نکلتی ہے جمہور کی، اس سے جب آدمی الگ ہو جاتا ہے تو قابل اعتبار نہیں رہتا ہے. حضرت علامہ قاسم ابن قطلب بغا جیسا اتنا بڑا محدث اور فقیہ اپنے شیخ حضرت ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ جو احناف کے وکیل، جن کی فتح القدیر ہدایہ کی شرح جو صرف شرح نہیں ہے بلکہ احادیث کی بھی شرح ہے، فقہ کی شرح نہیں ہے، چونکہ اللہ پاک نے علم حدیث میں ایک بڑا مقام ابن حمام کو عطا فرمایا تھا، تو یہ ابن حمام اتنے بڑے، لیکن ان کے متعلق ان کے شاگرد قاسم ابن قطلب بغا فرماتے ہیں عبارات شیخنا اذا خالف المنقول فلا تصدق، کہ میرے شیخ کی عبارت جب جمہور سے الگ ہو جائے تو اس کی تصدیق نہ کرو، یعنی بہت جلدی نہ مانو. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ آپ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان سے مسلسل چلتے ہوئے ہمارے زمانے تک کے جو اکابر ہیں، آپ ان کو چھوڑ کر کسی ایسی بات کو لیں جس کو کسی نے نقل نہ کیا. آپ کسی ایسے عالم کی بات لیں جو 15ویں صدی کا ہے، 14ویں صدی کا ہے، 13ویں صدی کا ہے. ہم بصد احترام شیخ البانی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ رجال کی معرفت ان کے زمانے کے لوگوں کو ہوتی ہے یا ان سے قریب کے زمانے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہوتی ہے. ایک آدمی آج سے 1200 سال پہلے پیدا ہوئے، انہوں نے کیسی زندگی گزاری، ان کے اساتذہ کیا ہے، ان کا علم کیا ہے، ان کی سوچ و فکر کیا ہے، ان کی سوچ میں کہاں کوئی تبدیلی آئی. افراد کی صحبت سے بھی سوچ بدل جاتی ہے، کتابوں کے مطالعے سے بھی سوچ بدل جاتی ہے، کسی غلط نظریے والے کی چیزیں پڑھ لینے سے بھی آدمی کے نظریات بدل جاتے ہیں. رات دن اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ اسلاف سے کٹ کر اپنا دین، متقدمین نے اس میں کیا سمجھا ہے اس کو چھوڑ کر تقلید تو آپ کو کرنی ہی ہے. دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس میں تقلید نہیں کی جاتی. آپ صرف اور نحو کے قواعد ذکر کریں گے، وہاں بھی کسی صرفی عالم کی تقلید آپ کر رہے ہیں. نحو میں بھی آپ تقلید کر رہے ہیں، چاہے بصرہ والوں کی کرے، کوفہ والوں کی کرے، چاہے اور دوسرے جو مسالک اور مدارس نحویہ ہے کسی کی بھی آپ تقلید کریں. تقلید تو کرنے سے مفر نہیں ہے، آپ کو پچھلوں کی نہیں تو بعد والوں کی کرنی ہے. تو کتاب و سنت کا جو محفوظ دور ہے، خیر القرون قرنی جو اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان حضرات نے، اور پھر ائمہ مجتہدین اور محدثین کا جو زمانہ 3ویں صدی اور 4تھی صدی ہجری کا ہے، جن میں ان حضرات نے جرح و تعدیل کو تنقیح کے ساتھ، نقد حدیث کو تنقیح کے ساتھ پیش کر کے ہمارے سامنے رجال کو ذکر کر دیا. اب انہوں نے رجال کے سلسلے میں جو گفتگو کی ہے اسی کو معتبر سمجھا جائے. آپ 1200 سال پہلے کے کسی ایک محدث کے سلسلے میں اپنی طرف سے رائے قائم نہیں کر سکتے. یا تو آپ کا قوت ادراکیہ اور اشراقیہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ آپ کو کہہ دے کہ میری یہ حال ہے، آپ ان کی قبر پہ جا کے دیکھ لو اور ان کے احوال جان لو، تو یہ تو بشر سے ہو نہیں سکتا ہے. اللہ پاک نے جن زمانوں میں یہ حضرات گزرے ہیں، ان زمانوں میں، ان سے متصل زمانوں میں
جن لوگوں نے ان کی سیرت اور ان کے کردار کے اوپر محنتیں کی. اور آپ سن چکے ہیں ایک بڑے محدث سے کہا گیا کہ آپ یہ جرح و تعدیل کا فن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, نقد کر رہے ہیں بڑے بڑے ائمہ پر یا بڑے علماء پر, تو آپ کو اللہ کا خوف نہیں لگ رہا ہے, یہ تو غیبت ہوئی. اس کے جواب میں اس بزرگ نے یہی فرمایا کہ ہماری نیتوں میں کوئی فطور نہیں ہے, خالص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو منقح کرنا ہے, اور غلط قسم کی چیزیں اگر لوگ اس میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے لیے محنتیں کرنا ہے, اور صحیح رجال کے ساتھ, صحیح سندوں کے ساتھ, صحیح علوم کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچانا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جرح و تعدیل کی اور اس میں انہوں نے اسی طریقے سے کام لیا. خیر مجھے یہ ذکر کرنا ہے شیخ البانی صاحب کے متبعین کو کہ شیخ البانی نے اگر کسی راوی کے متعلق کوئی بات کہہ دی ہے, یقیناً شیخ البانی نے مسلسل محنت فرمائی ہے اس فن میں, اس کا انکار ہم نہیں کرتے, لیکن انہی کے رفیق سفر, انہی کے قریب کے ساتھی علامہ شعیب ارناؤت رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اپنے اس ساتھی کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ذکر کی. اس میں علم حدیث پر تو خیر کوئی گفتگو نہیں کی, لیکن فقہیات پر جب آئے تو شعیب ارناؤت صاحب نے اپنے ساتھی علامہ البانی کے متعلق فرمایا کہ فقہ سے ان کی دلچسپی کم اور فقہ سے ان کی مناسبت کم. اب یہ اپنے ساتھ رہنے والے ساتھی کے متعلق فرمانے, بچپن کے ساتھی, پھر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ایک بہت بڑے حنفی عالم, یہ البانیہ سے ہجرت کر کے آئے اور کس طریقے سے شام میں پھر حضرات کا قیام ہوا, یہ پوری ایک تاریخ ہے. شعیب ارناؤت صاحب پر ایک کتاب مستقل لکھی گئی ہے, کتب خانے میں ہے, اور اس کے اندر علامہ البانی کے بھی احوال ذکر کیے. تو حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی شیخ البانی کے علوم کا انکار نہیں کرتے تھے. رجال پر انہوں نے کافی محنت کی, انکار نہیں ہے, لیکن جو ضابطے اور جو اصول آپ وضع کر رہے ہیں یا آپ کی جو سوچ کا پیمانہ ہے اور متقدمین محدثین نے جو ضوابط رکھے ہیں ان میں فرق آیا, تو آپ کس بنیاد پر فرق کر رہے ہیں؟ آخر وہ کون سی زمانی تبدیلی اور فرق آ گیا کہ جس سے تبدیلی کی جا رہی ہے؟ خیر گفتگو یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فقہاء مجتہدین وغیرہ کے اقوال نقل کیے, صحابہ تابعین کے اقوال نقل کیے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے سے متقدم علماء کے علوم کو بھی یاد کیے ہوئے تھے. عزیز طلبہ, افتاء میں یہی آتا ہے, کتاب و سنت, اجماع اور قیاس اور فقہی جزیات کو جاننا, قواعد جاننا, اشباہ و نظائر جاننا, فروق کو جاننا, مقاصد شریعت کو جاننا. اسی طریقے سے پچھلے دور کے علماء نے اس مسئلے کے سلسلے میں کیا ذکر فرمایا, ان کے زمانے میں یہ کس شکل میں مسئلہ تھا اور فتویٰ کیا تھا, ہمارے زمانے میں کیا شکل ہے, یہی تو اشباہ و نظائر ہے. تو یہ فروق وغیرہ اور یہ اشباہ وغیرہ کو جان کر متقدمین کے علوم کو پڑھیں گے تو آپ فتویٰ دے سکتے. ہماری فقہ کی کتابوں میں قدوری اور ہدایہ میں ہم درہم اور دینار کے مسائل پڑھتے ہیں, اور آج کے زمانے میں دنیا بہت کچھ دوسری طرف جا چکی ہے. اب درہم اور دینار کا تصور باقی نہیں رہا, اب تو ATM مشین آ گیا اور نہ معلوم اس سے آگے اور کچھ آ رہا ہے. ابھی نئی نئی کرنسیاں نکل رہی ہے جن کا ظاہر میں تصور نہیں ہے. مفتی حضرات کے پاس اس کے بھی مسائل آ رہے ہیں, آپ سن بھی چکے ہیں اس طرح کی کچھ چیزیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں جب تبدیل ہو کر آتی ہے, یقینی بات ہے کہ اگر ایک آدمی ہم سے کرنسی کا مسئلہ پوچھتا ہے, نوٹ سے زکوٰۃ دینے کا مسئلہ پوچھ رہا ہے, یا اور اس قسم کے جتنے نئے نئے مسائل ان سے وابستہ ہونے, اس کو کرنسی کہا جائے یا نہیں, نئی کرنسی کو اس کو مال متقوم سمجھا جائے, یہ اس طرح کی جو چیزیں آ رہی ہے, تو اس میں جب تک متقدمین کی باتیں آپ نہیں پڑھیں گے, دینار اور درہم کیسے بنے, کیسے آئے, دینار اور درہم سے فلوس نافقہ کیسے آئے, اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کچھ چیزوں نے کاغذ کی حیثیت لی جو آپ سن چکے ہیں ہدایہ کے اندر, اور حضرت مولانا مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے اسلامی معیشت و تجارت کے اصول کے اندر کرنسی کی حیثیت ذکر کرتے ہوئے اس کی تبدیلی کی تاریخ نقل فرمائی. جب تک ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے, براہ راست آج کے اس دور میں قدوری سے اور ہدایہ سے آپ سیدھا مسئلہ مستنبط کر کے فتویٰ دینے چاہیں گے تو مشکل آئے گی. اس لیے تسلسل علماء کا, اسی نے اس دین کو باقی رکھا ہے, یہ بہت اہم چیز ہے. اس لیے اپنے آپ کو متقدمین سے, اسلاف سے منقطع کر کے اپنی الگ سے ایک دین اس کی مسجد قائم کرنا یہ بڑی مشکل چیز ہے.
یہ اجتہاد ہر ایک کے بس کا نہیں ہے. اللہ پاک نے یہ صلاحیت امام بخاری امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں دی تھی. خیر، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان حضرات کے اقوال کو نقل کیا. کہیں اختلافات بھی ان کے ہوئے. اس سلسلے میں بھی ہم نے اپنی کتاب میں نقل کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کن کن مسائل میں اختلاف، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مولانا بدر عالم میرسی رحمۃ اللہ علیہ نے اتفاقات کو بھی نقل کیا. یہ ایک بحث چلی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حنفی ہے یا شافعی یا مالکی یا حنبلی ہے. خیر، جن لوگوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو شافعی یا حنبلی قرار دینے کی کوششیں کی اور اس کے اندر انہوں نے اپنے جو دلائل پیش کیے، حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فیض الباری درس بخاری کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر انہی چیزوں کو بنیاد بنایا جا رہا ہے، ان چند مسائل میں امام بخاری کا آپ سے توافق ہے، اس کی بنیاد پر امام بخاری کو آپ کسی مسلک میں کر رہے ہیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے زیادہ جن کے ساتھ مسائل میں اتفاق ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اور بات چونکہ یہ ہے کہ قراءت خلف الامام، رفع یدین، اس طرح کے جو مشہور مسائل ہیں، اتفاق سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارا ان مسائل میں اختلاف ہے. تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا احناف کے ساتھ سارے مسائل میں اختلاف، حالانکہ ایسا نہیں ہے. معاملات کے مسائل، معاشرات کے مسائل اور اس طریقے کے دوسرے معاملات کے مسائل میں جو ضمنی دوسرے اجزاء ہے، کئی موقعوں کے اوپر ہمیں یہ محسوس ہوا کہ جو اصول اور جو ضابطے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا احناف کے یہاں ہے، بعض کے علماء کے یہاں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک وافر حصہ اس میں ہماری اور ان کی موافقت ہوئی ہے. وہیں علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مسئلے کو بھی ذکر کیا ہے. ایک تو قال بعض الناس ہے اور ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا احناف کے مسلک کو ذکر نہ کرنا. قال بعض الناس سے تو ذکر کیا، لیکن قال ابو حنیفہ کہہ کر کسی قول کو نقل کیا ہو، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک اور امام احمد کے اقوال کو نقل کیا، تو حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو روایتیں پہنچی، ایک تو سمرقند اور بخارا میں وہ تھے، اور ایک اس کے بعد علم حدیث کے حصول کے لیے ایک لمبی مدت گئے، اور وہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو لوگوں نے جو پہنچایا ان تک، ان میں کئی باتیں، یا خود بخارا سمرقند میں جب وہ تھے، چونکہ وہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مدت بچپن میں وہاں سے نکل چکے تھے، اور پھر اس کے بعد علم حدیث حاصل کرنے کے بعد پھر اپنے علاقے میں واپس آئے ہیں، اور کچھ مسائل میں ان کے الگ الگ ائمہ سے کچھ مسائل میں مسئلہ پیش آیا، اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ضاقت علیہم الارض بما رحبت، عجیب و غریب معاملات پیش آئے. اس میں میرا اندازہ ہے کہ ہو سکتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ان حالات کی بنیاد کے اوپر یا غلط روایتیں پہنچی، یا خود کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک عالم حنفی ہونے کے باوجود کوئی ایسا مسئلہ ذکر کرتا ہے جو احناف کے یہاں بھی قابل اعتبار نہیں ہوتا ہے، یا احناف کے یہاں مفتہ بھی ہی نہیں ہوتا ہے. اس کی واضح مثال شیخ البانی سے ہی میں آپ کو دوں گا. شعیب ارناؤط صاحب ذکر کرتے ہیں کہ ان کے والد حنفی عالم ہیں، اور اللہ پاک نے البانی صاحب کو بچپن سے ہی ذہین اور عجیب و غریب بنایا. اب یہ ہوا کہ کچھ مسائل میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، جو ان سے قریب کے ہی زمانے کے تھے والد محترم سے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی چیز نقل کی ہے، ان کے والد متقدمین فقہا کی عبارتوں کو بنیاد بنا کر علامہ شامی کی بات کو بھی نہیں چلنے دیتے تھے. تو یہ اس طرح کا جو تشدد ان میں تھا، یہ بچپن سے البانی صاحب کو اس تشدد نے حنفیت سے دور کر دیا. یہ شعیب ارناؤط صاحب کا جو بچپن کے ساتھی ہے، ان کا اپنا تبصرہ ہے، ان کا یہ حاصل ہے کہنے کا. تو بتلانا یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی چونکہ جن مسائل میں قال بعض الناس کہا اور جو مسائل ذکر کیے وہ خود احناف کے یہاں نہیں ہے، حتیٰ کہ خود حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک متشدد شافعی عالم ہے، اللہ پاک نے علم حدیث میں بھی بڑا مقام عطا فرمایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے مسلک کے اعتبار سے بھی وہ بڑے متسلط تھے. تو حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ خود نقل کرتے ہیں کئی مقامات پر کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا احناف کا مسلک نہیں ہے. تو یہ غلط قسم کی چیزیں پہنچتی ہے تو بھی ایسا ہوتا ہے. اس سے ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ جب ہم کسی دوسرے مسلک کے اقوال کو نقل کریں
تو ہماری کتابوں میں ہماری شرحوں میں جو لکھا ہوا ہو اس کا اعتبار نہ کریں، بلکہ اب تو اس مسلک کی کتابیں چھپ کر آ چکی ہے. صوافی کی کتاب کا حوالہ دینا ہے تو صوافی کے یہاں جو معتبر کتابیں ہیں ان کو دیکھا جائے اور اس کے واسطے سے حوالہ دیا جائے. ہمارے یہاں عام متن خاص کر کے جو حدیث شریف میں اختلافی ابحاث آتی ہے، ہمارے شراح نے جو نقل کیا، ہمارے طلبہ عزیز اپنے تکرار میں امتحانی سوالات کے جواب میں اسی کو نقل کرتے ہیں. یقیناً ایک بڑا حصہ وہ ہے جو صحیح ہے، لیکن کبھی کبھی مذہب کے کئی اقوال ہوتے ہیں. مفتہ بھی قول کون سا ہے، کبھی حنفی عالم کو معلوم نہیں ہوتا ہے صواف مالکیہ کا قول. صاحب ہدایہ نے خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں کسی جگہ پر آپ سے یہ ہو گیا. علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی معلل بالاغراض یا معلل بالاحکام، معلل بالغایات، یہ ایک بحث چلی ہے احکام خداوندی کی. اس ضمن میں علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے الموافقات الاعتصام میں کچھ باتیں نقل کی اور اس کے اندر بھی اس طرح ہوا. تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کسی کے قول کو نقل کرنے میں ہم سے جہاں سے لیا وہاں غلط قسم کا نقل ہوا ہے، وہاں تسامح ہوا ہے تو ہم سے بھی تسامح ہو جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے سے قال بعض الناس میں کیا ہے، تسامحات ہوئے ہیں ان سے، اور پھر اس کے جوابات خود حنفی محدثین کے علاوہ دیگر محدثین نے بھی دیے. خود علامہ کرمانی نے بھی دیا، حافظ ابن حجر اسقلانی نے دیا، ابن بطال نے، اور اس طرح کے، اور علامہ عینی تو ہے ہی، ان حضرات نے اس کے جوابات دیے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب اللہ کی بحث کو بھی اسی طریقے سے احادیث مبارکہ میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں احکام کے استنباط میں آپ نے احادیث صحیحہ پر مکمل اعتماد کیا. البتہ خبر واحد کے مسئلے کے اندر اس کی حجیت کو موقت کرنے میں بہت سارے دلائل پیش کیے. یہ ایک مستقل بحث ہے. خبر واحد، نفس خبر واحد کے سلسلے میں ائمہ اربعہ کے نزدیک یہ حجت ہے، لیکن خبر واحد کس درجے کی حجت ہے، خبر واحد کون سی شرطوں کے ساتھ معتبر ہے، یہ علماء محدثین اور ائمہ مجتہدین کی یہاں ایک ثانوی مسئلہ ہے. اصل مسئلے میں خبر واحد میں بھی ہم بھی متفق ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، لیکن احکام کے سلسلے میں یا خبر مشہور اور متواتر کے مقابلے کے اندر یہ بحث جب آتی ہے تو ایک مسئلہ دوسرا ہوتا ہے. اصل میں اس سلسلے میں احناف کے اصول ہمارے مدارس اسلامیہ میں پڑھائے نہیں جاتے ہیں. اصول حدیث بھی ہمارے یہاں شرح نخبہ پڑھائی جاتی ہے یا کہیں مقدمہ ابن الصلاح پڑھائی جا رہی ہو یا اور دوسری کتابیں. یہ عمومی طور پر محدثین شوافع یا محدثین مالکیہ حنابلہ کی لکھی ہوئی ہے. احناف محدثین نے یہ کیا ہے کہ احناف کے یہاں اصول فقہ اس کو بنیاد بنایا گیا ہے، اس لیے کہ مسائل کے استنباط کے لیے انہی اصول میں جو کتاب اللہ میں ہے، احادیث میں ہے، اجماع کے ہیں اور قیاس کے ہیں، اور پھر قیاس کے علاوہ دوسرے اور استنباطات جو آپ کے طریقے ہیں جن میں ائمہ میں اختلاف ہے، چاہے وہ استصحاب حال ہو، استحسان ہو، استصلاح ہو، سد ذریعہ ہو، اور اس طرح کی جو دوسری بحثیں ہیں ان کے اندر آتا ہے. احناف نے حدیث شریف کے سلسلے میں جو گفتگو کی ہے یہ ہماری اصول حدیث کی مستقل کوئی کتاب درس نظامی میں نہیں ہے، اور جو بحثیں ہیں وہ اصول فقہ میں ہیں. علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا اپنی کتاب اصول سرخسی میں، اصول بزدوی میں اس کو نقل کیا گیا، اور پھر عبدالعزیز بخاری نے اس کی تشریح کے اندر بزدوی کی بہت تفصیل سے گفتگو کی. اسی طرح شیخ مفتی محمد بقیق مصری نے سلم الوصول قاضی بیضاوی کی جو منہاج تھی، پھر اس کے اوپر نہایت اصول حسنوی کی، اور پھر اس کے اوپر حاشیہ لگایا سلم الوصول سے، وہاں بھی آپ نے احناف کی ان بحثوں کو ذکر کیا ہے. حاصل یہ ہے کہ احناف کے اصول حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے، اصول فقہ کی کتابوں میں. اسی لیے عزیز طلبہ، جب مظاہر العلوم سہارنپور کے اندر تخصص الحدیث کا شعبہ قائم ہو رہا تھا، اس کے درس کے لیے جن جن کتابوں کا انتخاب کرنا تھا، اس کا نصاب تیار کرنا تھا، تو حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس وقت وہ یہاں نہیں تھے، ندوہ چھوڑ کے تشریف لے چکے تھے دوسرے ملک میں، تو وہاں سے آپ کو خط لکھا گیا اور آپ نے وہاں سے جواب میں جو چیزیں نقل کی اس میں آپ نے یہی نقل فرمایا کہ طلباء کے لیے اصول حدیث میں احناف کی کوئی کتاب رکھی جائے، اور اس میں آپ نے حوالہ دیا اصول سرخسی کا کہ اس کی سنت کی جو بحث ہے وہ بہت شاندار ہے، اس میں جو احناف کے اصول ہے وہ نقل کیے گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد تو وہیں سے ترکمانی صاحب اور
دیوبند سے بھی تخصص فی الحدیث کے شعبے کے طلباء نے جن کتابوں کو تیار کیا اس کے اندر احناف کے اصول اور ضوابط کو نقل کیا گیا. اسی سلسلے کا جو مواد تھا عربی میں اس کا اردو ترجمہ کروایا گیا, اس میں کچھ اور دوسری چیزیں ملائی گئی اور ہمارے یہاں سے بھی احناف کے طور پر اصول جو ہے اس کا اردو میں اس کو شائع کیا گیا. مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے کہ خبر واحد کے سلسلے میں جو اشتباہ ہوتا ہے, یعنی ہمارے یہاں مسائل میں اختلاف ہوتا ہے. مثلا خبر متواتر, خبر مشہور اور خبر واحد. عمومی طور پر ہمارے یہاں خبر کی یہ 3 قسمیں کی جاتی ہیں احناف کے یہاں, جبکہ یہ حضرات کرتے ہیں کہ خبر کی 2 ہی قسمیں ہیں, متواتر اور واحد, اور پھر مشہور کو واحد کی قسم گنا جاتا ہے. بعینہ ایسا جیسے آپ تمثیلاً سمجھ لیجئے فرض اور سنت. عمومی طور پر ائمہ ثلاثہ اور دوسرے حضرات کے یہاں فرض اور واجب سے گفتگو کی جاتی ہے, فرض اور سنت سے گفتگو کی جاتی ہے. واجب کی بحث کو کم ذکر کیا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے واجب کی اصطلاح کو بھی ذکر کیا. فتح الملہم کے مقدمے میں حضرت مولانا نے شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 5 نمازیں فرض فرمائی تھی اور آپ نے وتر کی نماز کو بھی فرض قرار دیا. امام صاحب نے فرمایا ہم نے فرض نہیں قرار دیا, ہم نے اس کو واجب کہا. اس نے کہا کیا فرق ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے الفرق. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض اور واجب کے درمیان ایسا فرق ہے کما بین السماء والارض, جس طرح آسمان اور زمین کے درمیان فرق ہے. یعنی اعتقادی فرق ہے, فرض کا منکر کافر ہوتا ہے, واجب کا منکر کافر نہیں ہوتا, لیکن عملی طور پر ہم ان کے ساتھ شریک ہیں, لیکن اصل چیز جو ہے وہ اعتقاد ہے. خیر, تو گفتگو یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب و سنت کے دلائل جب دیکھے تو ایک تو کچھ چیزیں وہ تھی جو فرض خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اقوال سے, اپنے ارشادات سے, اپنے عمل سے ہوئی, اور ایک وہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت نہیں فرمائی, کبھی تاکید فرمائی, کبھی تاکید نہیں فرمائی, کبھی زیادہ کسی مسئلے میں تاکید فرمائی. الفاظ کا جو ٹیمپریچر ہے, الفاظ کے اندر جو شدت یا کمی ہے, یہ ایک مستقل مسئلہ ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وتر کی رکعتوں کے سلسلے میں, نمازوں کے سلسلے میں جو تاکید فرمائی وہ اور دوسری سنن کے مقابلے میں زیادہ ہے, لیکن فرض سے کم ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے گویا اس ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک بڑے حصے کو خبر مشہور سے تعبیر کیا اور ایک کو خبر واحد سے تعبیر کیا. جیسے واجب کو لا کر فرض اور سنت کے درمیان بیلنس قائم کیا کہ وہ تاکیدی احکام ان کو تو فرض قرار دیا, اور اس سے کم تاکیدی تھے ان کو واجب کہا, اور اس سے بھی کم تاکیدی تھے تو ان کو سنت کہا. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے احادیث مبارکہ اور کتاب اللہ کی آیات کے ٹیمپریچر کو جاننا. یہ مجتہد ہی کا کام ہے, محدث کا کام ہے. خوف خداوندی سے سرشار جو شخصیتیں ہوتی ہے وہی خالصتاً للہ عمل کو کرتے ہیں, اور اگر غلطی کا ادراک اور احساس ہوتا ہے تو فوراً اس سے اپنے آپ سے رجوع بھی کر لیتے ہیں. یہ انتہائی نازک مرحلہ ہے قوانین کو ترتیب دینا, فرض واجب سنت کی اصطلاح, اس پر بھی بحث ہوگی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی زکوٰۃ کے متعلق واجب کا لفظ فرمایا, اب اس سے واجب سے وہ فرض ہی مراد لے رہے ہیں. اس طرح اصطلاحات, لیکن مکروہ وغیرہ کی اصطلاحات میں ان کا پھر اور مسئلہ ہے. تو گفتگو یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خبر واحد کی حجیت کو جو موقت کیا, اس کے پیچھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اور اس سے پہلے جن لوگوں نے احادیث واحدہ کا بالکل انکار کیا تھا, شدت تھی. ان کے جواب کے لیے خاص کر کے جو عقل پرست لوگ تھے ان کی طرف سے اشکالات شروع ہو چکے تھے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خبر واحد کا جواب دینے کے لیے ان کا اس طرح کی چیز ذکر کی تھی. اس لیے نفس خبر واحد کے متعلق تو سب کا اتفاق ہے, البتہ احکامات کے سلسلے میں اور تقابل جب ہو تو کس روایت کو ترجیح دی جائے, مستقل مسئلہ ہے. حضرت الحدیث والمحدثون شیخ ابو زہرا مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر بہت تفصیل سے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے. خبر واحد کا مستقل ایک رسالہ بھی ہمارے یہاں سے شائع ہو چکا ہے. ایک اور بات ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک سے, زبان مبارک سے کسی چیز کی تشریح ثابت ہو جائے اقوالاً, فعلاً وہ چیز آپ نے نہیں فرمائی ہے, تو فعل یعنی نہ کرنا, عدم فعل, یہ احتجاج نہیں بن سکتا ہے. یعنی اس کو
دلیل پکڑنا کہ آپ نے کیا نہیں تھا، ارشاد فرمایا ہے، تو قولی ارشاد کو امام بخاری ترجیح دے رہے ہیں فعل کے اوپر۔ فعل کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں ہے لیکن فرمایا ہے۔ اگر کیا بھی ہے اور قول بھی ہے تب تو یقینی بات ہے، اور اگر کیا ہے لیکن فرمایا نہیں ہے تو پھر اس کی وجوہات تلاش کی جائے گی، آخر کون سی وجہ، آپ کی تخصیص تھی یا امر ارشادی تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید نہیں فرمائی، یا وہ موقع اس طرح کا نہیں تھا۔ ایسی محدثین اور اصولیین نے اس سلسلے کی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ خیر، احناف کے یہاں بھی آپ سن چکے ہیں امر کی بحث آتی ہے، اور قول کے اندر اور فعل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے یہاں بھی اصول میں فرق کیا جاتا ہے، بہت ساری باتیں اصول میں وہ ذکر کی گئی ہے۔ البتہ حدیث ضعیف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قابل حجت نہیں ہے، اور احکام کا مدار بھی اس پر نہیں ہے، احکام شرعیہ کا۔ البتہ اگر وہ حسن کے درجے تک پہنچ جائے اصول ثابتہ کے مطابق تو امام بخاری اس سے استدلال کو معنی کی صحت کی وجہ سے جائز قرار دیتے ہیں۔ بخاری شریف میں ایسی کئی روایتیں ہیں، کم ہے لیکن ہے ضرور۔ البتہ آپ کی کتاب الادب المفرد اس میں روایتیں زیادہ ہیں۔ اس موقع پر مجھے کچھ وہ حضرات جن کا تعلق حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اشکال کا ہے، جن کی باتیں امام حضرت شیخ کی کتاب فضائل اعمال پر اشکال کی ہے، عجیب و غریب قسم کی باتیں وہ لوگ حضرت شیخ کے متعلق لکھتے ہیں۔ ایک صاحب ہمارے پاس بھی آئے اور نعوذ باللہ عجیب و غریب جملے انہوں نے کہے۔ ہم نے ان کو کہا کہ حضرت شیخ نے کتاب لکھی ہے موطا امام مالک کی شرح، اور بخاری شریف کی شرح آپ نے اپنے استاد اپنے حضرت علامہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی لامے اس کے اوپر آپ نے کام کیا ہے، اور اسی طریقے سے الابواب والتراجم حضرت شیخ کو پہچان نہ ہو تو ان کتابوں کو پڑھا جائے۔ اردو فضائل اعمال سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا پتہ نہیں چلے گا۔ اور پھر میں نے ان کو مثالاً کہا کہ جو محدث ہوتا ہے، جو اصولی ہوتا ہے، وہ عشق رسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث ضعیف کو بھی چونکہ نسبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، چاہے کچھ کمی کے ساتھ ہے لیکن پھر بھی حدیث ضعیف کو وہ بالکل رد نہیں کرتے ہیں۔ یہ ان کی محبت رسول سے دلیل ہے۔ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بھی ہمارے غیر مقلدین حضرات کو یہی کہتے ہیں کہ جب قیاس کے مقابلے میں ضعیف روایت ہوتی ہے جن کو دوسرے ائمہ نہیں مان رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پھر بھی قہقہا کی روایت کو معتبر سمجھ رہے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ شرح وقایہ کے حاشیے میں ایک جگہ پر اس مسئلے کو ذکر کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام وہ روایتیں ہیں جس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بنیاد بنایا، پھر بھی آپ ان کو حدیث شریف کے مخالف سمجھیں۔ تو یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے فضائل اعمال لکھی، اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد بھی لکھی، اور جیسے حضرت شیخ نے فضائل اعمال لکھی، اس کے ساتھ انہوں نے دوسری کتابیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا اس کے اندر حدیث شریف پر گفتگو کی، بلکہ اوضح پر تو آپ کے کلام کے اوپر اور آپ کے جزئیات ذکر کرنے پر کئی مالکی علماء نے یہ فرمایا کہ اگر ان کی کتاب کے شروع سے پتہ نہ چلتا کہ یہ حنفی عالم ہے، اس کا اگر اظہار ہمارے سامنے نہ ہوتا تو ہم کسی شکل میں بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ مالکی نہیں ہے، یعنی مالکی ہی ہے، اس لیے کہ ایسے جزئیات ہماری فقہی کتابوں سے حضرت شیخ نے نقل کیے ہیں جس کو ہماری نظروں سے بھی وہ نہیں گزرے ہیں، اور حضرت شیخ نے اس کو نقل فرمایا۔ یہ عشق رسول اور محبت رسول کی دلیل ہے۔ ہاں، احکامات کی قبیل میں خبر واحد اور خبر ضعیف، خبر واحد مطلق نہیں، خبر واحد میں وہ چیز جو کیفیت ضعف والی ہو جائے اور اس کی بنیاد کے اوپر اس کے مسائل کے استنباط کے اندر تقابل ہو رہا ہو تو پھر بات دوسری ہوگی، وہاں حدیث مشہور کو ترجیح دی جائے گی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور بڑی چیز ہے بخاری شریف میں روایت بالمعنی۔ ترجمۃ الباب میں بھی انہوں نے کئی جگہ پر روایت بالمعنی سے کام لیا ہے۔ اسی طرح اختصار حدیث، پوری روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل نہیں کرتے ہیں، اسی لیے بخاری شریف میں روایت کو تلاش کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ ادنا سی مناسبت یا تانیث، مناسبت میں بھی کم درجہ، استناس کا درجہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس نسبت سے بھی روایت کو مختصراً نقل کریں گے۔ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی ایک روایت کو نقل کرتے، میرے ذہن میں کئی مرتبہ سوال آیا کہ بخاری شریف میں اگر وہ یہ کرتے کہ پوری ایک روایت نقل کرتے اور اس کے ماتحت جتنے مسائل مستنبط ہوتے ہیں اس کو نقل کرتے تو ایک ہی روایت کے ماتحت تمام مسائل آ جاتے، لیکن اس سے پریشانی دوسری ہوتی، اس ترتیب کو اگر وہ ملحوظ رکھتے تو مسائل کو تلاش کرنا مشکل ہوتا،
اس لیے کہ ایک روایت کے ماتحت نماز کے بھی مسائل ہے، وضو کے بھی مسائل ہے، اور نہ معلوم کون کون سے ابواب ہے. اور اب ایک آدمی جب ترتیب سے مسائل تلاش کرنا چاہتا ہے تو اس کو مشکل ہوگی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر کتاب بھی عجیب و غریب ترتیب اس کی ہو جاتی، اس لیے اختصار حدیث امام بخاری کو مجبور ہو کر اختصار حدیث کرنا پڑا. تقطیع حدیث بھی، ایک تو حدیث کو مختصر کر کے پیش کرنا، اور ایک حدیث کے ایک حصے کو نقل کرنا، دوسرے حصے کو نقل نہ کرنا، یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن یہ ہر ایک کے بس کا نہیں ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت بالمعنی، اختصار حدیث اور تقطیع حدیث جو کیا ہے اس میں یہ شرط لگائی تھی کہ معنی نہ بدلے، اور حدیث سے مستنبط مسائل میں اثر انداز نہ ہونے کی شرط کے ساتھ ہی جائز قرار دیا. تراجم میں تعلیقات کے اندر تغلیق التعلیقات حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، آپ نے اس کے اندر آپ کی ان تعلیقات کی سند کو بھی ذکر کیا ہے. اور اسی طریقے سے حضرت مولانا کشف الباری میں حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے بھی بڑا اہتمام فرمایا ہے اور تعلیقات کی سند کو بھی ذکر کیا ہے. انقطاع ہو الگ چیز ہے، لیکن نفس سند کو ذکر کرنے کا یا جہاں کتابوں میں یہ روایتیں ہیں اس کو نقل کرنے کا بھی اہتمام فرمایا. تغلیق و تعلیق 2 جلدوں میں کتب خانے میں ہے، اس کے اندر اسی پر بحث ہوئی ہے. اسی طرح حدیث شریف کے ناسخ و منسوخ بیان کرنے میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے. ناسخ و منسوخ کو جاننا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، آسان نہیں ہے، خاص کر کے حدیث شریف کے ناسخ و منسوخ کو، اس لیے کہ یہاں بھی پھر وہی بات آئے گی، تاریخ کا جاننا ضروری ہوگا. اسی طرح کتاب و سنت کے مجمل کے بیان کرنے میں امام بخاری نے سنت پر اعتماد فرمایا. کتاب اللہ کی تشریح، ثم ان علینا بیان، نفس قرآن بھی بیان ہے قرآن کا، القرآن یفسر بعضہ بعضا. ابن کثیر میں آپ کثرت سے دیکھ رہے ہیں، وہ ایک آیت لاتے ہیں، فوراً اس کے ساتھ دوسری آیت بھی اس کی مناسبت کی ذکر کر دیتے ہیں. یہ قرآن کریم سے تعلق کی دلیل ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے سے اپنی کتاب میں کثرت سے فرمایا. خیر یہاں گفتگو یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب و سنت کے مجمل کو بیان کرنے میں سنت پر اعتماد فرمایا. اسی طریقے سے احادیث کثرت سے نقل فرمائی جس کے اندر مجمل کی تفسیر ہو رہی ہے یا عام کی تخصیص ہو رہی ہے. کتاب اللہ میں آیت عام ہے اور حدیث شریف میں اس کی کوئی تخصیص کی گئی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آیت کے ضمن میں اس روایت کو لا کر یہ بتلاتے ہیں کہ آیت کا یہ مفہوم اس طرح مختص کیا گیا ہے، مجمل تھا تو اس کی یہ تفسیر ہے. آیت کا حکم مطلق ہے تو عمومی طور پر مطلق ہے، یا کہیں کچھ قید بھی اس کے ساتھ ہے تو مطلق کی تقیید بھی کی جاتی ہے. اسی طرح مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے تو پھر مجاز کی تعویل کرنی ضروری ہوتی ہے تو اس کی تعویل کی جاتی ہے. یہ احادیث مبارکہ کے پورے مجموعے پر جس کی گہری نظر ہو، لاکھوں روایتوں کے مجموعے پر جس کی گہری نظر ہو، وہی اس چیز کو کہہ سکتا ہے. اسی ضمن میں روایتوں کا آپ سن چکے ہیں، 4 لاکھ روایتوں میں سے اتنی روایتیں امام ابو داؤد نے لی، امام بخاری کو اتنی لاکھ روایتیں تھیں. تو اس سلسلے میں بھی سمجھنا ضروری ہے کہ لاکھوں روایتوں کا مجموعہ تھا تو اب وہ روایتیں کہاں ہیں. متقدمین کی یہاں ان روایتوں میں جتنے طرق ہوتے تھے، ان طرق کی بنیاد پر روایت کو الگ الگ سمجھا جاتا تھا. جیسے آگے امام بخاری کے سلسلے میں بھی یہ مسئلہ آتا ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کے بیان میں ایک جگہ پر فرمایا، ایک روایت نقل کی، اور پھر اس کے بعد دوسرے باب میں یہ لکھا کہ یہاں پر میں اس روایت کو لا سکتا تھا، لیکن اگر روایت لاتا تو ہنو، ایک تو فارسی لفظ بھی ذکر کیا ہے، اور اگر میں لے آتا تو مقرر ہوتی میری روایت. یعنی گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مقررات سے احتراز کر رہے ہیں اور کثرت سے بخاری میں مقررات نظر آ رہی ہے. تو محدثین نے اس کا جواب یہی دیا کہ امام بخاری نے مقرر کا ایک مفہوم سمجھا ہے، اس کو ہی مقرر کہا جائے گا. اگرچہ اس پر بھی پھر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ روایتوں کو امام بخاری کی شرطوں کے مطابق ہونے کے باوجود مقرر بتلایا. حضرت شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر اس کو جمع کیا ارشاد القاصد، اور پھر اس کے بعد کئی 200 سے اوپر روایتوں کو ذکر کیا جن میں امام بخاری کی شرطوں کے مطابق وہ مقرر ہی ہے. یعنی امام بخاری جن کو مقرر نہیں سمجھ رہے ہیں لیکن پھر بھی وہاں مقرر ہے. خیر یہ تو ایک دوسری بحث ہے. الیواقیت ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ایوب صاحب مظاہری قاری بند الہی، انہوں نے ان سب کو حضرت شیخ کے علوم کو جمع کیا ہے. تو الیواقیت کے اندر انہوں نے اس کو بھی ان تمام کلمات کو اور ان تمام مقامات کو نقل کیا ہے جہاں حضرت شیخ نے
شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری کی شرطوں کے مطابق یعنی مقررات پھر بھی باقی رہ گئے. خیر مجھے جو گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ مقررات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مقررات کو لا رہے ہیں اور ان مقررات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لانے کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مقررات نہیں ہے. لیکن یہ سمجھنا ہے کہ مقررات کیوں کہا گیا. آگے اس پر گفتگو ہوگی کہ مقررات کے لیے کیا شرطیں ہیں. مجھے یہ بتلانا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف طرق سے ان روایتوں کو جمع کیا ہے. کہیں متن میں تبدیلی آئی کیونکہ جن راوی سے نقل کیا ہر راوی کی عبارت ایک نہیں ہوتی ہے. روایت بالمعنی کی بنیاد پر یا تیقظ اور احتیاط کی بنیاد پر کبھی کوئی لفظ کو نقل کرتے ہیں کوئی دوسرے لفظ کو نقل کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کو ملحوظ رکھا. اس لیے میں جو عرض کر رہا تھا کہ طرق بدل جائے, متن حدیث بدل جائے, سند حدیث بدل جائے, ان کی بنیاد پر بھی روایت کو مستقل کہا جاتا ہے. اس لیے یہ جو آپ سنتے ہیں اتنی لاکھوں روایتوں میں سے ان روایتوں کو, اتنی لاکھوں روایتوں میں سے ان روایتوں کو, تو وہ روایتیں کہاں ہیں لاکھوں؟ تو اس کا جواب یہی ہے. حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن ماجہ اور حدیث شریف میں ان کا جو مقام, اس پر جو کتاب لکھی ہے, ایک تو اردو میں ہے اور ایک عربی میں بھی ہے, ما تمس الیہ الحاجہ لمن یطالع سنن ابن ماجہ. تو آپ نے وہیں یہی نقل فرمایا ہے کہ یہ کثرت طرق اس کو بھی روایت سمجھا گیا. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ کسی بھی روایت کے تمام طرق کو جاننا ضروری ہے, تبھی ایک مجتہد اور ایک مستنبط مسائل کا استنباط کر سکتا ہے. اگر اس کے سامنے نہیں ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے, یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں کہ ایک روایت نقل کرتے ہیں, خود روایت ایک جگہ مجمل ہے, دوسری جگہ وہی روایت مفسر ہے. روایت میں کسی جگہ عمومی الفاظ ہے, دوسری جگہ کوئی نہ کوئی تخصیص خصوصیت آ جاتی ہے. اس تخصیص کی بنیاد پر روایت کا عموم باقی نہیں رہتا. پھر عام خاص مطلق اور مقید وغیرہ کی بحث آپ اصول میں سن چکے ہیں. اسی طرح مطلق ایک جگہ پر ہے اور دوسری جگہ کوئی قید اس کے اندر ہے, صفت ہے, شرط ہے, اضافت ہے, کوئی نہ کوئی ایسی قید آ جاتی ہے جس سے وہ مطلق نہیں رہتا, مقید. دوسری روایت میں ایسا ہوتا ہے. اسی طرح مجاز کی تعویل میں دوسری جگہ اس کی تعویل اور وضاحت ہوتی ہے. ایک راوی ایک روایت کو مجملاً نقل کرتے ہیں, دوسرے راوی اس کو تفصیلاً نقل کرتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں کہ مسائل کے استنباط کے لیے ایک مجتہد اور ایک مستنبط کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو مجمل, مفسر, عام خاص یہ اصطلاحات بھی جانے, اور صرف اصطلاحات نہ جانے. اس لیے کہ ہمارے یہاں اصول فقہ جس انداز سے پڑھایا جاتا ہے وہ ایک نظریاتی علوم کی طرح پڑھایا جاتا ہے. پھر اس کی مثالیں پیش نہیں کی جاتی, چند مثالیں ہوتی ہیں جو اسی میں نقل ہوتی ہے. اس لیے اصول فقہ میں ہمارے طلبہ کچے ہوتے ہیں, اس کی اصطلاحات سے واقف نہیں ہوتے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح روایت کے اسباب نزول میں بھی خصوصی تعلق رکھتے ہیں. احکام کی معرفت میں, یعنی یہ روایت حضور نے کب فرمائی, آگے مساقات کے بیان کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کریں گے ایک روایت, آپ نے مساقات سے منع فرمایا, اور دوسری جگہ پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے کہ یہ دو صحابی کے درمیان اختلاف ہوا ایک زمین کے سلسلے کا, مساقات کا, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. معلوم یہ ہوا کہ مطلق ممانعت نہیں تھی بلکہ ممانعت اس وجہ سے تھی, وہ وجہ نہیں رہی تو پھر فقہا کے یہاں جائز ہو جاتا ہے. اسباب شرعیہ اور اسباب احکام شرعیہ اور احکام حسیہ, ان کا فرق آپ اصول میں سن چکے ہیں. اس طریقے سے یہاں پر بھی ہوتا ہے. اچھا, اسی طرح سنت کے مجمل مقامات اور مشکل مقامات کی فہم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اللہ پر بھی اعتماد فرمایا. یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ احادیث کے ساتھ ساتھ تفسیر یاد ہے تو احادیث کو کتاب اللہ کے مطابق اس کی تشریح اور وضاحت کی جائے, اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں تعارض نہیں ہوتا. قربانی کے سلسلے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. چند سال پہلے کچھ حضرات نے گائے کی قربانی کے سلسلے کے اندر ایک مہم چلائی کہ مسلمان اس کو نہ کرے. یہ اپنی جگہ پر ایک الگ چیز تھی, اس کی ہم مخالفت نہیں کرتے, لیکن انہوں نے اس سلسلے میں ایک روایت پیش کی کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کے دودھ میں تو شفا ہے, گائے کے دودھ میں تو شفا ہے, لیکن اس کے گوشت کے اندر بیماری ہے. یہ مستدرک حاکم کا حوالہ دیا گیا اور اس طریقے سے یہ بات چلائی گئی. یہ کیوں ہوا؟ انہوں نے صرف اس روایت کو دیکھا, کتاب اللہ کی آیت دیکھتے وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ, تو یہ اشکال ان کو پیدا نہ ہوتا. اللہ اپنے کلام میں جن جانوروں کو حلال فرمایا
کفار جن جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر چکے تھے اور جو اپنے بتوں کے نام پر غلط طریقے سے من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، اس کو قرآن نے ذکر کیا، اور اسی ضمن میں اس آیت میں یہ بھی ذکر کیا، تو ان جانوروں کا ذکر قرآن نے فرمایا اور پھر ومن الابل اثنین کے ذریعے اس کو بتلایا۔ تو حلال اور حرام جانوروں کی فہرست اللہ پاک ذکر کرتے ہیں۔ انسانوں نے جن جانوروں کو حلال اور حرام کر دیا تھا ان کا ذکر اللہ پاک فرماتے ہیں، اور پھر ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین کو ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک تو اپنے کلام میں بقر کے گوشت کو اللہ پاک حلال فرمائے، اور نبی اپنے کلام میں اللہ پاک کی اس حلال کی ہوئی چیز کو حرام فرمائے۔ یہ تعارض ہوتا ہے، اور یہ تعارض نہیں ہے، یہ مستدرک حاکم کی روایت کے جن روات پر کلام ہوا، محدثین نے مستقل کلام کیا ہے، اور اس بحث کو علم حدیث کے انداز میں، جرح و تعدیل کے انداز میں اور راویوں پر کلام کرتے ہوئے ہمارے کئی علماء کرام نے نقل فرمایا۔ گجراتی میں ہم نے بھی پیغام رحمت میں اس کو نقل کر کے لوگوں کو ذکر کیا۔ ابھی 15-20 دن پہلے ایک مہاراج آئے تھے، انہوں نے بھی اسی مسئلے کو ذکر کیا، کہیں سے روایت معلوم ہو گئی تھی تو ان کا جواب کہنے دیا کہ اس طریقے کی بات نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، نبی حلال چیزوں کو جو اللہ پاک نے فرمایا اس کو حلال کرتے ہیں، اور جو چیزیں اللہ پاک نے حرام فرمائی نبی اس کو حرام فرمائی۔ یہ تو الذین یتبعون الرسول النبی الامی، نبی کی سب سے بڑی صفات اور خصوصیات کو اللہ پاک قرآن میں ذکر کرتے ہیں، اس میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ حلال اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، خبیث اور گندی چیزوں کو حرام فرماتے ہیں، لیکن یہ خود اپنی طرف سے نہیں۔ قل من حرم زینۃ اللہ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، نبی خود اپنی طرف سے نہیں کر رہے، اللہ پاک کی طرف سے کر رہے ہیں۔ شارع حقیقی یہ ایک مستقل بحث ہے، حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بحث کو ذکر کیا جب ہمارے کچھ بریلوی علماء کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شارع حقیقی سمجھنے کا جب دعویٰ کیا گیا، اس کے جواب میں حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، اور اس میں یہی کتاب کا نام یہ شارع حقیقی، اور اس کی وضاحت فرمائی۔ تو گفتگو یہ ہے کہ سنت کے مجمل اور مشکل مقامات کی فہم میں امام بخاری نے کتاب اللہ پر اعتماد فرمایا تھا، اس لیے وہ کبھی ادھر ادھر نہیں ہوئے۔ ہمارے کچھ علماء کبھی کبھار احادیث مبارکہ کے ظاہر کو سمجھتے ہیں اور کتاب اللہ سے اس کا تطابق نہیں کرتے، یا ظاہر بھی روایت اور آیات میں آپ جانتے ہیں کتاب اللہ میں براہ راست اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں نبی کے قلب پر علی قلبک لتکون من المنزلین، آپ کے قلب اطہر پر اس کو اتارا جاتا ہے مطاع ثم امین کے ذریعے، جبرائیل امین کے ذریعے، ایسی محفوظیت۔ احادیث مبارکہ کے سلسلے میں آپ سن چکے ہیں کہ ہم حضور سے ہم تک نقل ہونے میں راویوں کی بنیاد کے اوپر روایت پر حکم لگتا ہے، اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جرح و تعدیل کا فن یہ ظنی ہے، یہ ظن یعنی ظن غالب مراد ہے۔ اسی طرح اصول فقہ پر بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اصول فقہ کا فن ظنی ہے، خاص اور عام کی بحثوں میں جو احکام آپ سن چکے ہیں، مشکل اور مجمل اور عبارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص وغیرہ میں جو احکام علماء کے درمیان ذکر کیے گئے، یہ کتاب و سنت سے براہ راست منسوخ نہیں ہے، یہ لغات اور اہل لسان کے آپس کے کلام، پھر کتاب اللہ انسانوں کا اعتبار کرتے ہیں، یہ ساری چیزوں کو ملحوظ رکھنے کے بعد نصوص کو سمجھنے ہوئے یہ ظنی حکم لگایا گیا، تو ظن غالب کے حکم میں۔ خیر، جرح و تعدیل کا فن بھی اس طرح ہے، تو یہ اس کو بھی جاننا ضروری ہے، ورنہ اس کے نہ جاننے کی وجہ سے اس طرح کی روایتوں کو معتبر سمجھ لیا جاتا ہے، اور پھر اللہ اور اس کے نبی کے کلام میں تعارض پیش کیا جاتا ہے۔ امام بخاری نے اس پر محنت فرمائی، عصر حاضر کے محدثین اور علماء اور مجتہدین کو روایتیں نقل کرنے کے اندر احتیاط برتنا چاہیے، خاص کر کے واعظین محدثین پہلے سے ان کے لیے پریشان ہیں، بے سند کی روایتیں نقل کر دیتے ہیں، یا روایت تو نقل کرتے ہیں بخاری شریف کی لیکن اپنی طرف سے تشریح میں وہ اضافہ کرتے ہیں جو حدیث شریف میں نہیں، ایک تو تفہیم ہوتی ہے اور ایک روایت کا جز بنا کر آپ اس کو پیش کرو، یہ دو چیزوں کا فرق ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہماری طرف سے اس طرح کے التباس سے محفوظ رہے۔ یہ چند باتیں تھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اور سنت کے سلسلے کی، آگے قیاس اور اجماع اور پھر دوسری شرائط امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کو بھی انشاءاللہ نقل کیا جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب